اور میکسیمم لوگ جو ہیں ملک ریاض کو جانے بغیر, اس سے ملے بغیر اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. کہ یہ جو ملک ریاض ڈیولپ ہوا ہے نا, وہ اس لیے ڈیولپ ہوا ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت زیادہ بلیو کرتا ہے, اور وہاں سے اس نے کام سٹارٹ کیا. جب اس کے پاس 200 روپے بھی ہوتے تھے تو 150 روپے جب خراج کرتا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جاگ لگائی اس بندے کو. بہت سارے لوگ احساس کرتے ہیں نا جی. اچھا. اب بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے پتہ نہیں مجھے کو بہت زیادہ نوازتی ہے, تو میں نے کہا چیک کرتے ہیں. اچھا, اتنا آسان کام. بہت سارے لوگوں کا ایک اور خیال بھی ہے کہ آپ ملک ریاض کے گوسٹ رائٹر. میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, آپ اسرائیلی ایجنٹ ہیں پاکستان میں, اور آپ کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو دنیا سے رخصت کرنا. القادر ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں, القادر. تو آپ کے خیال میں ملک ریاض نے کیا وہ زمین عمران خان کو ایز اے رشوت دی؟ کہ اگر یہ معاملہ پولیٹیکل نہ ہوتا تو عمران خان صاحب کا کیس تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو بہت بڑا کیس ہی نہیں ہے. جو نااہل اور ناکامے لوگ ہیں نا, اس میں زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے عمران خان کے بجائے جنرل فیض حمید صاحب کا ہے. اچھا. کیونکہ وہ مین آرکیٹیکٹ تھے ان کے, پوری پارٹی ڈیزائن ہی انہوں نے کی تھی, لوگ بھی وہ پکڑ کے لائے, اور ایسے ایسے نمونے لے کر آئے. وہ سارے کے سارے دن بیٹھ کے گپیں لگاتے رہتے ہیں, کوئی کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. جو ایکسٹرا آرڈنری ہوتی, جو ہر چیز کو توڑ کے باہر نکل جاتے ہیں. عمران خان اس کے اندر, عمران خان بلو ڈارٹیڈ ہے. کرکٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ نہیں لیا جا سکتا, ورلڈ کپ لے کے دکھایا اس بندے نے. کہا جی کینسر ہسپتال نہیں بن سکتا, اس نے بنایا. کہا کہ کوئی پلیئر آج تک دنیا میں پولیٹیشین نہیں بنا, وہ بنا. اور آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, وہ بن گیا. عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جیل برداشت نہیں کر سکتا, وہ جیل برداشت کر گیا. لائن ہے آپ کی آرگینیکل, اس پہ جو ہے وہ بڑا آپ پہ اعتراض بھی کیا گیا, آپ نے خود انڈورس کیا اس کو. یہ کیسے آپ, ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ السلام علیکم ویورز. تو آج ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ بڑے عرصے بعد جو ہے, میں جانتی ہوں میں پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کر رہی ہوں, لیکن آج کی شخصیت بہت اسپیشل ہے. اور اسپیشل اس لیے کیونکہ وہ صحافی تو ہیں ہی, لیکن ان کا اپنا ایک ڈائیورسفائڈ لائن آف بزنس بھی ہے. ان کا یہ میرے خیال سے آئی تھنک ہی از دا اونلی ون جو سیم ٹائم سلاٹ پہ, سیم چینل پہ 16-17 سال سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اف آئی ایم رانگ تو ہم ان سے پوچھ لیں گے. ان کا انٹرو میں کیا دوں, کیونکہ ان کے اپنے انٹروز جو ہیں وہ بہت فیمس ہیں, بہت ہی یونیک جو ہے وہ ان کے انٹروز ہوتے ہیں اپنے شوز میں. تو میں زیادہ ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کروں گی ان کے انٹرو پہ. چلتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید چودھری صاحب. تھینک یو. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت مہربانی. آپ نے جیسے میں نے کہا کہ آپ صحافی تو ہیں ہی, لیکن اتنا ڈائیورسفائڈ لائن آف بزنس ہے, اس میں سے بھی آپ نے ٹائم نکالا ہے میرے پوڈ کاسٹ کے لیے. تو میں تو بہت ہی آپ کی مشکور ہوں. موسٹ ویلکم. میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں, انرجی بہت زیادہ ہے آپ کے اندر, ماشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ 18 گھنٹے بھی جو ہے وہ کام کرتے ہیں. میں ریسرچ کر رہی تھی جب آپ پہ, تو آپ کا یہ سامنے آیا. ابھی بھی یہی روٹین ہے؟ نہیں, کام بھی کرتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں جی. مثلا دیکھیں, میں ہفتے میں 5 دن ایکسرسائز کرتا ہوں, 1.5 گھنٹہ ایکسرسائز کرتا ہوں. بڑے کم لوگ ہوں گے جو اتنا ریگولر ایکسرسائز کر رہے ہوں, اور میں پچھلے 25 سال سے ایکسرسائز کر رہا ہوں. میں 2 بار سوتا ہوں جی. میں لوگوں کو بتاتا ہوں, لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں. رات کو بھی سوتا ہوں 8 گھنٹے 7 گھنٹے جی, اور دن کو بھی 1.5 گھنٹہ سو جاتا ہوں. اچھا. تو وہ بھی ہے, کتابیں بہت زیادہ پڑھتا ہوں, فلمیں بہت دیکھتا ہوں, ٹریول بہت کرتا ہوں. اتنا برکتی ٹائم ہے مطلب آپ کا؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ٹائم ضائع نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی وقت ہو, یا وہ اس کا آپ کو فائدہ ہونا چاہیے, کسی اور کی ذات کو فائدہ ہونا چاہیے. تو اگر آپ وقت کو یوٹیلائز کریں تو وقت بہت زیادہ جی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ دنیا میں دیکھیں نا, وہ ابن بطوطہ تھا, وہ 53 سال کی عمر میں مر گیا, فوت ہو گیا, اور وہ پوری دنیا پھر کے واپس چلا گیا. آپ اس کے علاوہ دیکھ لیں, سائنٹسٹوں کو دیکھ لیں جو 80 سال کی عمر میں, 80 سال کی عمر تک, جو ایڈیسن تھا آپ دیکھ لیں, اس کے پیٹنٹس جو تھے 1168 پیٹنٹ تھے. یعنی آپ سمجھیں کہ تقریباً 1100 کے قریب جو ہے نا اس کے پیٹنٹس ہیں. کوئی دنیا میں یہ مائک سے لے کے اسکرین تک کوئی چیز دیکھ لیں, آپ کو ایڈیسن پیچھے ملے گا. تو 80 سال کی عمر تک اس نے اتنی دنیا کو ری شیپ کر کے رکھ دیا تھا. الیگزینڈر دیکھ لیں, 32 سال کی عمر میں اس نے آدھی زیادہ دنیا فتح کر لی تھی. لہٰذا ایشو کوئی نہیں ہے, ٹائم کا ایشو نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ ٹائم کو کتنا یوٹیلائز کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں, بل گیٹس جو ہے نا, اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں, آپ اور میرے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. بل گیٹس کا کمال یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کو میکسیمم یوٹیلائز کر لیتا ہے, اور ہم اسے منیمم یوٹیلائز کرتے ہیں. تو ایشو یوٹیلائزیشن کا ہے, ٹائم کا نہیں ہے. تو آپ نے صرف یہ لرن کرنا ہے کہ آپ نے میکسیمم ٹائم کو استعمال کیسے کرنا ہے. مثلا ایک وقت میں 3 کام ہو سکتے ہیں بڑی آسانی سے, اور اگر آپ وہ کر لیں تو آپ کی جو پروگرس ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی.
تو 3 کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثلا فرض کر لیں کہ مجھے تسبیح کرنے کی عادت ہے، میں تسبیح کرتا ہوں تقریباً 35-36 سال سے جی ماشاءاللہ، بڑی، اور تسبیحات بھی بہت زیادہ ہیں. اچھا. اب اگر میں ٹریڈ مل کے اوپر واک کر رہا ہوں، یا پھر میں الیپٹیکل کے اوپر ایکسرسائز کر رہا ہوں، یا پھر میں واک کر رہا ہوں اور ساتھ میں تسبیح کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. باقی میں کالز ریٹرن کرتا ہوں، سب کی کال ریٹرنس کرتا ہوں، سب کے میسج کرتا ہوں. تو جس وقت کوئی ایک روٹین کا کام میں کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کام بھی کر لیتا ہوں. تو اس کے اندر دیکھیں 2-3-4 کام ہو جاتے ہیں. ملٹی ملٹی ٹاسکنگ کچھ اور چیز ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹائم میں کتنے کام کر سکتے ہیں. تو آپ 2-4 لوگوں کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. وہ ہے، میں مری جاتا ہوں، بہت سارے لوگ مجھ سے ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں وہیں آ جاؤ، تو میں ان سے ملاقات بھی کر لیتا ہوں، اور میں آؤٹنگ بھی ہو جاتی ہے میری. تو بہت ساری، تو یہ آپ میکسیمم چیزیں مجھے لگتا ہے آپ اس پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے، تبھی ٹائم نکل سکتا ہے. ویسے میں ویسے موبائل فون بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں، لیکن یوزفل استعمال کرتا ہوں اس کا، وہ چیز جو مجھے ضرورت ہے جس کی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پوسٹ آئے گی تو میں کھول کے بیٹھ جاؤں گا یا اس کی رو میں بیٹھ جاؤں گا. جو مجھے چاہیے میں صرف وہ کروں گا. میں گوگل کرتا ہوں، بہت زیادہ گوگل کرتا ہوں چیزوں کو. میں یوٹیوب مائنڈ لیس اسکرولنگ نہیں کرتا نا. نہیں جس کو ایویں کہتے ہیں نا، وہ نہیں. صحیح. تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ جو ہے ایک لمبا عرصہ آپ نے ایز اے صحافی گزارا ہے، آپ بہتر صحافی ہیں یا بہتر بزنس مین ہیں؟ میں نہیں، بزنس جو تھا نا وہ میں نے کیا، اور اب بزنس کی ٹریننگ بھی دیتا ہوں. میرا آپ کا مائنڈ چینجر میرا اپنا ایک برانڈ ہے، ہم بزنس کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں ساری. تو وہی ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو کتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں. مثلاً آپ نے آئنسٹائن کا آپ نے کویشچن سنی ہوگی، E=mc². تو کیا تھا آئنسٹائن دنیا کا پہلا آدمی تھا جس نے یہ بتایا تھا کہ آپ میٹر کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں، انرجی کو میٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو میرے ہاتھ یہ گدڑ سنگھ ہی آ گئے جی. میں نے دیکھا کہ جب چیزوں کو میٹر کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور انرجی کو میٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں، تو جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کو کنورٹ کیوں نہیں کر پاتے. مثلاً آپ انفلوئنسر ہیں، اب جو انفلوئنسز ہونا ہے، مثلاً فرض کر لیں کہ اگر ایک چائے والا نا، یہ چائے والا اگر اس نے اپنی چائے بیچنی ہے تو اس کو فیس چاہیے، تو وہ کسی نہ کسی انفلوئنسر کا فیس لے گا. وہ کسی ٹیلی ویژن ہوسٹ کو لے گا، وہ کسی ڈرامہ ایکٹر کو لے گا، کسی فلم ساز کو لے گا، کسی پلیئر کو لے گا، کسی اسپورٹس مین کو. ایسے ہی ہوگا نا، جس کا چہرہ فیملیئر ہے اسی کو لے گا. تو وہ چائے اس وقت بکے گی جب اس کے ساتھ ایک فیملیئر چہرہ لگے گا. تو اب وہ جو چہرہ جو کسی اور کے بزنس کو انہینس کر رہا ہے، تو اپنے لیے کیوں نہیں کرتا وہ کام. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں یار، اگر لوگ، آپ انفلوئنسر ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں، تو آپ بجائے اس کے کہ اپنا چہرہ کسی اور کو دیں، کسی اور کو کے لیے استعمال کرنے کا موقع دیں اس کو، تو آپ اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ اپنے لیے کریں. تو میں نے وہی کیا. صحافی ایسا کم ہی سوچتے ہیں ویسے. میں نے وہی کیا اور بزنس بھی ڈائیورسفائی کیا جی، بہت زیادہ. ہاں، ڈائیورسفائڈ ہے. ہر قسم کا بزنس. سو کیا بہتر صحافی سمجھتے ہیں خود کو، بہتر بزنس مین سمجھتے ہیں خود کو؟ میں جرنلسٹ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں کہ میرا بریڈ اینڈ بٹر بھی وہی ہے، میرا مین سورس آف انکم بھی وہی ہے. وہیں سے مجھے عزت ملی، وہیں سے مجھے شناخت ملی. میں نے خود سوچ سمجھ کے یہ شعبہ اڈاپٹ کیا تھا. میں چند صحافیوں میں ہوں گا پاکستان کے جنہوں نے باقاعدہ صحافت پڑھ کے جس کے اندر آئے. میں نے ماسٹر کیا جرنلزم میں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور میں گولڈ میڈل بھی لیا اس کے اندر. پھر اس کے اندر میں نے پھر جرنلزم میں بہت چیزیں سیکھی ہیں جی. میں واحد جرنلسٹ ہوں گا پاکستان میں، دنیا میں تو میں کلیم نہیں کر سکتا کہ جو پرنٹ میڈیا کے اندر بھی ہے اور مسلسل اس کو کیری کر رہا ہے پچھلے 36-37 سال سے، اور ٹیلی ویژن پہ بھی ہے. جیسے آپ نے فرمایا ایک ہی اسٹیبل شو رہ گیا، کچھ 17.5 سال سے چل رہا ہے وہ ایک ہی چینل پہ پرائم ٹائم شو اتنے سالوں سے، ایک ہی میوزک کے ساتھ، ایک ہی ٹائم کے ساتھ، ایک ہی ٹائم سلاٹ میں. تو ایک ہی بچا ہے جی. اب پتہ نہیں اس کی نظر کسی کی نظر نہ لگ جائے اس کو. نہیں ماشاء اللہ وہ بھی ہے جی. اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی آپ چھائے ہوئے ہیں. بالکل اے آئی پہ بھی کام کر رہا ہوں. اچھا، جو آگے ایوالو ہونے دینا ہر چیز کو، اپڈیٹڈ رکھتے ہیں خود کو. سورس آف انکم آپ نے کہا، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آڈینس کتنی جو ہے وہ انٹرسٹڈ رہتی ہے صحافیوں کے خاص طور پر سورس آف انکم میں. آپ نے کہا یہ میرا پرائمری سورس آف انکم ہے. چینل پرائمری سورس آف انکم ہے یا یوٹیوب پرائمری سورس آف انکم ہے؟ یہ سارے ملٹیپل ہیں جی، ملٹیپل سورس آف انکم ہیں، لیکن مختلف کاموں کے لیے مختلف. میں نے مثلاً فرض کریں میں ٹریول کرتا ہوں بہت زیادہ. اللہ نے بڑا رحم اور کرم کیا، نارتھ پول سے لے کے ساؤتھ پول تک دنیا دیکھی ہے جی. میں نے 119 ملک ہو گئے، اور کچھ ایسے ملک ہیں جس میں بہت زیادہ گیا ہوں. مثلاً پیرس میں 100 ٹائم سے زیادہ گیا ہوں گا جی میں. اچھا. تو اتنے زیادہ ٹریول کے لیے ظاہر ایکسپینس چاہیے. تو میں ایک کام کرتا ہی صرف ٹریول کے لیے، اس کے سارے پیسے جو ہے نا صرف اور صرف میرے ٹریول پہ خرچ ہوتے ہیں. تو اس طرح مختلف کام. مثلاً ایک کام ہے جس سے میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی. میں بیٹی میری نیو یارک پڑھ رہی ہے، وہ ایسا انسٹیٹیوٹ ہے
جس کی 150 سال کی ہسٹری میں تیسری بچی ہے جو پاکستان سے ماسٹر کرنے گئی ہے. اچھا. پارسنس کے اندر اس کی فیس پہ تحاشا ہے. تو میں نے کوئی ایسے کام ڈیولپ کیے ہوئے ہیں کہ جس سے میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. کچھ ایسے کام ہیں جو ویلفیئر پہ ہم پیسہ سارا لگا دیتے ہیں سارے کا سارا. ہاں جی, بہت سارے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں نے اپنے گاؤں کے اندر اسکول بنایا ہوا, بڑا مزیدار شاندار اسکول ہے, آپ آئیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا. تو اس ٹائپ کے کام ہے جی مختلف. تو مختلف سورس آف انکم. لیکن بتایا نہیں آپ نے سورس آف انکم جو ہے وہ زیادہ کہاں سے. لوگ آپ کو پتہ ہے کتنے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, وہ اے کیٹیگری اینکر ہیں, پھر بی ہیں, پھر سی ہیں. آپ کس کیٹیگری میں ہیں یہ بتائیں مجھے. نہیں کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی جی, بس یہ آپ پروفیشنل آپ کام کرتے ہیں, سمپل سی بات ہے. مثلا اسپورٹس مین ہوتا ہے, بزنس مین ہوتا ہے, جرنلسٹ ہوتا ہے. چلیں اسکپ کر گئے آپ میرا سوال, کوئی بات نہیں. ہاں صحیح. ویسے یہ ہے کہ میں بس بڑے ٹیکس پیئرز میں شامل ہوں جی ماشاءاللہ. بس اللہ نے کرم کیا ہوا, اس نے رحم کیا ہوا. یہ اشارہ دینا کافی ہے, اس کا خاص کرم ہے. صحیح. میں نے کہا تھا آپ کے انٹرو بڑے فیمس ہوتے ہیں چوائس صاحب, کیا مطلب. اور ابھی والے یا پرانے والے جو کہانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ سناتے ہیں, اسٹوری کے ساتھ. اور اس پہ میں نے دیکھا ہے ویسے میمز بھی بنتے ہیں بہت زیادہ, جس طرح سے آپ بولتے ہیں. برا تو نہیں مانتے آپ کام کریں گے تو میمز بھی بنیں گے. اور اگر آپ میمز سے بچنا چاہتے ہیں تو کام کرنا بند کر دیں. میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک جگہ ہے جہاں پہ کوئی ایشو نہیں, نہ وہاں پہ کوئی انگزائٹی ہے, نہ وہاں پہ ڈپریشن ہے, نہ وہاں پہ ہمسایہ ہے کوئی جو آپ کے چھت پہ پتھر مارے گا, نہ آپ کو وہاں پہ کوئی کرٹیسائز کرتا ہے, نہ وہاں پہ میم بنتی ہے, نہ آپ کے بجلی کے بل آتے ہیں, نہ گیس آپ کی کٹ جاتی ہے وہاں پہ, نہ آپ کو پیٹرول کی فکر ہوتی ہے, نہ آپ کو انفلیشن کی فکر ہے, نہ آپ کو گرتے ہوئے بالوں کا مسئلہ ہے وہاں پہ, نہ آپ کو قد کاٹ کا مسئلہ ہے, نہ کوئی بندہ آپ کو برا کہتا ہے, نہ کوئی آپ کو اچھا کہتا ہے. سب سے بیسٹ جگہ ہے, آپ وہاں چلے جائیں تو پیس ہی پیس ہے, سکون ہی سکون ہے. کون سی جگہ ہے ویسے؟ قبر. تو یہ اگر آپ ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو قبرستان جائیں, آپ لیٹ جائیں وہاں پہ. اور 2x6 کی ایک پلاٹ ہے آپ کے لیے رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے, بس ہو جائیں, کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو اگر آپ زندہ ہیں تو سارے ایشوز ہوں گے. پریشانیاں ہیں تو یہ زندہ ہونے کی نشانیاں, زندگی کی علامت ہے. جب تک زندہ رہیں گے سارے مسئلے ہوں گے, کیونکہ اس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے. تو 2 آپشن ہیں, یا ان کو فیس کریں یا پھر قبر پہ چلے جائیں. تو چیزوں سے اوائڈ نہیں کرنا چاہیے, نہ کرٹیسزم سے, نہ مسائل سے, بس ان کو ہینڈل کرنا آپ کو آنا چاہیے. تو بہت سارے مثلا میمز بنتی ہیں نا, تو آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ میں دیکھتا ہی نہیں دیکھتا. اچھا, بالکل ہی نہیں. اور بہت سارے دوست میرے پرانے جب کرٹیسائز کرتے ہیں نا, وہ جس کو کہتے ہیں بلو دا بیلٹ, میں دیکھتا ہی نہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں اس نے فلاں جگہ کیا, میں نے کہا یار میرے ذہن میں اس کا اچھا تاثر ہے, میں اس تاثر کو خراب نہیں کرنا چاہتا. تو انہیں کہ لگے رہو, کوئی مسئلہ نہیں, میں جب دیکھوں گی نہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن یہ تو پھر ایک بہت اسٹرانگ پرسنالٹی ہونے کی نشانی ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ ہمیشہ سے تو ایسے نہیں ہوں گے نا, مطلب آپ نے ہاں یہ سیکھا ہی آپ نے. میں سن رہی تھی جب میں ریسرچ کر رہی تھی آپ کے اس پہ, تو آپ کو اینزائٹی, اسٹیج فیئر بھی تھا, آپ CSS کا آپ نے ایگزام دیا, آپ نے انٹرویو نہیں دیا, آپ نے بتایا. مجھے انگریزی نہیں آتی تھی, مجھے یہ تھا کہ میں بولوں گا تو میں پکڑا جاؤں. لو کانفیڈنس تھا, لو سیلف اسٹیم تھی. اور آج جو ہے وہ آپ اتنے بڑے جو فائٹ کیا. میں تو بول ہی نہیں سکتا تھا, میں جب میں نے بچپن میں تقریریں شروع کی تو وہاں جو صاحب صدر ہوتے تھے نا, جب ان کو کہتے تھے صاحب صدر, وہاں سے لے کے جو پین ہوتا تھا وہ تک حسرے ہوتے تھے میرے اوپر. لیکن ڈٹرمینیشن ہے, ہم نے لگے رہے جی, کوئی مسئلہ نہیں. جبکہ آپ نالجبل تھے کیونکہ آپ کتابیں بہت پڑھتے تھے, لیکن کانفیڈنس نہیں تھا کہ اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکیں, بولنے کی تمیز نہیں تھی, تو لوگوں نے سیکھا. کیونکہ میں شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا, میں اپنے خاندان کا پہلا بچہ تھا جو اسکول گیا تھا. تو ٹرانسفارمیشن دیکھیں آپ, کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسٹون ایج سے لے کے AI کی ایج تک ایک ہی لائف کے اندر. تو یہ لرننگ ہے, تو ہر چیز لرن کی ہے یہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جس کو وہ دے دے. جس تو ساری کمیاں خامیاں جو بھی ہیں آپ کے خیال میں سیکھ کے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. دیر از نتھنگ امپاسبل. سمپل سی بات ہے کہ کتنی جلدی لرن کر لیتے ہیں, بس اتنا مسئلہ ہے. جتنی جلدی لرن کر لیں گے آپ کور کر لیں گے. مثلا آپ کو فرینچ نہیں آتی, مجھے بھی نہیں آتی. اب اگر آپ نے فرینچ بولنی ہو تو کیا کریں گے آپ؟ سوال ہے آپ سے. سیکھوں. تو اسی طرح لوگوں کو ہینڈل کرنا اگر آپ کو نہیں آتا تو کیا کریں گے؟ سیکھیں گے نا. کانفیڈینس نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ سیکھیں گے. ٹھیک, بولنا نہیں آتا تو کیا کریں گے؟ سیکھیں گے. تو بس سیکھنا ہے, لرننگ ہے. اچھا, آپ کے بزنسز پہ, آپ کے بہت سارے بزنسز ہیں, میں اس پہ ضرور آؤں گی ایک ایک کر کے اور بیچ میں, لیکن کیونکہ ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں تو ابھی تھوڑی کرنٹ جو ایشو چل رہا ہے وہ ایک اور کاروباری شخصیت ہیں جن سے آپ کا بڑا
ताल्लुक जो है वो मलिक जोड़ना रियाज साहब चाहता की है। बात कर रही हैं आप? मैं मलिक रियाज है, बिल्कुल है, आपका मेरा है ताल्लुक वाकई मैं इतना गहरा ताल्लुक? 1996 से है जी। मैं कभी छुपाया नहीं, मैं वाहिद आदमी जो इस ताल्लुक को ओन करता हूँ। मलिक साहब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हैरान भी हैं और वो बहुत ज़्यादा मेरे मशकूर भी होते हैं कि वाहिद आदमी हो जो मैं इस रिलेशन को ओन करता हूँ। 1996 से ओन कर रहा हूँ इसको, आज भी कर रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। मलिक रियाज जैसा बंदा कोई नहीं है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। और मैक्सिमम लोग जो हैं मलिक रियाज को जाने बगैर, उससे मिले बगैर उसके बारे में फ़ैसला कर रहे हैं। ये बेसिकली याद रखिएगा कि कुदरत जो होती है ना, मतलब फ़र्ज़ करें 100 लोग पैदा कर रही है, तो 100 में से 2% लोग जो होते हैं उनको कहते हैं रेड डॉटेड, और 100 में से 2% लोग होते हैं जिनको कहते हैं ब्लू डॉटेड, और बाकी जो होते हैं वो होते हैं येलो डॉटेड। ये साइंस है, ये ऐसा नहीं है। अब ये रेड डॉटेड कौन से होते हैं? रेड डॉटेड वो होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं उनसे कम होते हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, किसी की आंखें काम नहीं कर रही, जो आर्टिस्टिक जिसको हम कहते हैं, जो आर्टिस्टिक है, जो पोलियो का शिकार हो गए, 2% होते हैं 100 में से। और 100 में से 2% होते हैं जो ब्लू डॉटेड होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो हर चीज़ को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। इमरान खान उसके अंदर, इमरान खान ब्लू डॉटेड है, वो इसलिए डटा हुआ है ब्लू डॉटेड। आप देख लें उसको, उसकी सारी ग्रूमिंग जो है, सारी ग्रोथ है। क्रिकेट के अंदर उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप नहीं लिया जा सकता, वर्ल्ड कप लेके दिखाया उस बंदे ने। कहा जी कैंसर अस्पताल नहीं बन सकता, उसने बनाया। कहा कि कोई प्लेयर आज तक दुनिया में पॉलिटिशियन नहीं बना, वो बना, और आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, वो बन गया। इमरान खान के बारे में कहा गया कि वो जेल बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जेल बर्दाश्त कर गया। मियां नवाज शरीफ भी ब्लू डॉटेड है, आपने कितनी मरतबा उसको निकाला, कितनी मरतबा वापस आया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ब्लू डॉटेड का कमाल होता है कि वो गिव अप नहीं करते। और सेम मलिक रियाज ब्लू डॉटेड है कि कितनी मरतबा आपने उसको रोका, कितनी मरतबा उसको गिरफ्तार किया, कितनी मरतबा उसके ऊपर क्रैक डाउन हुए, किस किस लिस्ट में डाला, इसके बावजूद सर्वाइव किया उस बंदे ने। और दूसरा ये है कि मैं जो मलिक रियाज की, देखो उनकी एक पॉलिटिकल साइड है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता और उनके सामने नहीं करता मलिक साहब। उनको मैं कहता हूँ जी आपने गंद मारा, गंद किया, ये आपको नहीं करना। मैं समझाने वाली बात नहीं होती जी, प्रोटेस्ट करने वाली या अपना व्यू देने वाली गहरा ताल्लुक है तो जाहिर है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे मशवरा करते हैं, वो बाद का साल 2-2 साल मलिक साहब गायब भी रहते हैं। अच्छा। मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता, फिर उनके साथ कांटेक्ट हो जाता है। तो ऑफ एंड ऑन किस्म का रिलेशन है 1996 से, और उस वक्त का रिलेशन है जिस वक्त उन्होंने बैरियर टाउन शुरू नहीं किया था। बैरियर टाउन तो बात की बात है ना जी। तो उसके, लेकिन जो 2 साइड्स उसकी हैरान कौन है जी, डिलीवरी उसकी देख लें। उस बंदे ने जिस स्पीड से पूरी दुनिया में से जो चीज़ें मिली हैं, जो पाकिस्तान के अंदर लाइफस्टाइल उसने चेंज किया है, वो आपके सामने है। ये जो आपको मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मिलती है, मलिक रियाज का कमाल है ये। और दूसरा जो है ना, जो वेलफेयर के काम करता है जी, वो वेलफेयर के काम, वो कोई शक ही नहीं है, पाकिस्तान में शायद ही कोई बंदा ऐसा हो। और ये जहन में रखें कि ये जो मलिक रियाज डेवलप हुआ है ना, वो इसलिए डेवलप हुआ है कि वो बंदा अल्लाह ताला के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। और वहाँ से उसने काम स्टार्ट किया। जब उसके पास 200 रुपये भी होते थे तो 150 रुपये जब खराज करता था ना, अल्लाह ताला ने वहाँ से जाग लगाई उस बंदे को। और डिटर्मिनेशन है। और उसका जो पॉलिटिकल साइड है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता उनसे, बिल्कुल। उनको ये नहीं करना चाहिए था। ये जो इतना बड़ा गंद है ना, उसके अंदर नहीं घुसना चाहिए। अच्छा, उस गंद पे भी मैं आऊँगी, लेकिन क्योंकि आपने इतने बोल्ड तरीके से आपने अपना ताल्लुक, जो गहरा ताल्लुक है मलिक रियाज से, आपने कहा मैंने कभी डिनाई जो है वो उसको क्यों करना चाहिए, नहीं क्यों करना चाहिए? ये आपके करैक्टर की कमी होती है। ये आप अगर करैक्टरलेस होते हैं तो आप अपने रिलेशन छुपाते हैं। कि एक आदमी अगर हॉट वाटर में आ गया हुआ है तो आप भी गायब हो जाए, क्यों गायब हो जाए? मैं कुछ अर्सा पहले, बहुत पावरफुल शख्सियत है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा जी कि आप, मलिक रियाज ने आपको क्या दे दिया? मैंने कहा जी आपके भी तो दोस्त हैं ना जी, तो उन दोस्तों ने आपको क्या दे दिया? तो ये अगर बुरे वक्त होता है तो आपको साथ देना चाहिए बंदे के। तो अगर आपका करैक्टर कमज़ोर है तो फिर आपको भाग जाना चाहिए। तो ये करैक्टर है ना जी आपका, आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि आप ओपनली बात करें। तो बड़े आदमी क्या चाह रहे थे? आपका ताल्लुक नहीं, वो होता है, बहुत सारे लोग एहसास करते हैं ना जी। अच्छा। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि मलिक रियाज साहब ने पता नहीं मुझे को बहुत ज़्यादा नवाज़ दिया, तो मैंने कहा चेक कर लें। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक और ख्याल भी है कि आप मलिक रियाज के गोस्ट राइटर हैं। ना जी, नहीं, कमाल करते हैं। जो बंदा गोस्ट राइटर है उसने किताब लिखी हुई है प्रॉपर, फिर उसने मुकदमा किया हुआ है मलिक साहब पे सारा, और वो उनका नाम है अब्दुल वदूद कुरैशी। अच्छा। आप जब चेक कर लें, उन्होंने केस किया मलिक साहब, अब्दुल वदूद कुरैशी साहब ने किताब लिखी हुई, पूरी किताब है उन कालमों की जो मलिक रियाज साहब के नाम से उन्होंने लिखी हुई, तो बुक छपी हुई है अब्दुल वदूद कुरैशी, डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी नाम। और उन्होंने उसके बाद मुकदमा भी किया हुआ है कि मलिक साहब ने मेरे पैसे नहीं दिए या मलिक साहब ने पता नहीं क्या नहीं किया। तो आप उस पर चले जाए ना। अलबत्ता ये था कि जब मलिक साहब के कॉलम छप रहे थे ना, तो मेरी किताबें छपी हुई थी, उसमें से बहुत सारी चीज़ें उठा के ना जी वो मेरी भी छाप देते थे अंदर ही, अपने कॉलम के अंदर ही। तो अच्छा। तो इसलिए लोग कहते थे जी गोस्ट राइटिंग कर रहे हैं। सर मेरे पास कहाँ टाइम है जी मैं इतना काम कर सकूँ गोस्ट राइटिंग।
تو وہ پرابلی اس لیے جو ہے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں تو ہر آدمی یقین کر لے, لیکن وہ چیز نیگیٹو ہونی چاہیے, پازیٹیو نہیں. مثلا ابھی دیکھیں میں پازیٹیو بات کی ہے نا ملک ریاض کی, کوئی بندہ یقین نہیں کرے گا اس پہ, لیکن اگر میں ابھی نیگیٹو بات کر رہا ہوں ہر آدمی یقین کرے گا. تو یہ ہمارا کوئی نا ڈی این اے پرابلم ہے, یہ ہمارا کہ ہم نیگیٹو بات جو ہوتی ہے نا اس کو, تو کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کر دیں وہ یقین کر لے. میں آپ کو کہہ دیتا ہوں آپ اسرائیلی ایجنٹ ہیں پاکستان میں, اور آپ کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو دنیا سے رخصت کرنا. چلو میں نے کہہ دیا, اب لوگ یقین کریں گے. اب دیکھیے گا اس کو کاٹ کے لوگ لگاتے ہیں اور لوگ یقین کریں گے. جب آپ جائیں ہمارے بھی پرومو میں جائے گا یہ. اور جب آپ جائیں گی تو لوگ آپ کو اسرائیلی جاسوس کہیں گے. تو یہ بیسیکلی نیگیٹو چیز ہے نا, کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں گے نا جی تو لوگ اس کے اوپر یقین کر لیں گے. ہمارا نا ایک اور مسئلہ ہے پاکستان کا, 3 پرابلم ہے. اگر ہم اپنے ڈی این اے میں جب تک یہ چیزیں نہیں بدلیں گے نا سوسائٹی چینج نہیں ہو سکتی. ہم اینٹی بزنس ہیں. کوئی بندہ کاروبار سٹارٹ کرنا چاہے پوری سوسائٹی اس کے خلاف ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, جبکہ پوری دنیا کے اندر صرف جب آپ بزنس کرتے ہیں تو تبھی قوم ترقی کرتی ہے. امریکہ کو اس کی 36,000 ملٹی نیشنل کمپنیز نے امریکہ بنایا. جب وہ ملٹی نیشنل کمپنیز نکل جائیں گی امریکہ ڈکلائن کر جائے گا. انڈیا کو اس وقت 334 ان کے جو بلینئرز ہیں انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا. جس دن امبانی یا ڈانی سارے چلے جائیں گے یا وہ بینک کرپٹ ہو جائیں گے تو انڈیا کی اکانومی بالکل زیرو ہو جائے گی, بالکل گراؤنڈ پہ چلی جائے گی. ایسے ہی نا, لیکن ہم اینٹی بزنس ہے. آپ کوئی بزنس ایک سٹارٹ کر کے دیکھیں, پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہو جائے گا, آپ کے گھر والوں سے لے کے پوری گورنمنٹ آپ کو جوتے مارے گی. اینٹی پروگریس ہیں. آج آپ سامنے آپ کی گلی گندی ہے نا جی, تو آپ خود ہی اس پہ پودے لگوانا شروع کر دیں, سارا محلہ آپ کے خلاف ہو جائے گا کہ اس کو کیا پرابلم ہے, کہ یہ پودے کیوں لگوا رہا ہے, یا یہاں پہ سڑک کیوں بن رہی ہے, یا یہاں پہ مسجد کیوں بن رہی ہے, مسجد کا قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے سر, یا یہ ہسپتال کیوں بنایا جا رہا ہے, لوگوں کو گردے چوری کرنا چاہتے ہیں. تو یا یہ آپ کتابیں پڑھ رہی ہیں, لائبریری جا رہی, تو آپ کو کیڑا کرنا شروع کر دیں گے, آپ کو پروفیسر کرنا شروع کر دیں گے. آپ زیادہ اسٹڈی کر رہی ہیں, بہتر آپ کو لوگ ڈاکٹر کہہ کے چھیڑنا شروع کر دیں گے. اینٹی پروگریس ہے نا, ہاں جو بھی ہوگا نا اینٹی. ہم اینٹی سکسیس ہیں. کوئی بھی سکسیزفل آدمی ہو تو ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس کے خلاف ہیں, کیونکہ وہ کامیاب ہو گیا نا جی. تو ہمیں اپنا بڑا چھوٹا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو کلاس فیلوز تھا وہ پڑھ کے کامیاب ہو گیا. تو اب میرے پاس 2 ہی آپشن ہے, یا میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں. اب ایکسیپٹ کروں گا تو مجھے اپنا آپ چھوٹا لگے گا مزید, کہ میں پیچھے رہ گیا, بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو میں بڑی آسانی سے کہوں گا یہ 2 نمبر آدمی ہے یار, بڑا اس کا ماما جو ہوتا ہے نا فوج کے اندر تھا, تو مامے کی وجہ سے یہ بن گیا. میرا بھی ماموں ہوتا نا تو میں بھی لیفٹیننٹ جنرل ہوتا. تو وہ ہم نا اس کا اینٹی سکسیس ہیں, اور پوری دنیا سکسیس کی پوجا کرتی ہے جی. جو سکسیسفل ہو جائے نا وہ آئیکن ہوتا ہے, لوگ اس کے پاس جاتے ہیں, لوگ اس سے. یہ جو ڈاکٹر عبدالسلام تھے نا جی, جو ظاہر ہے پاکستان کے اندر تو ان کا داخلہ ہی منع تھا. تو جب انہوں نے نوبل پرائز لیا تو ساؤتھ کوریا کی گورنمنٹ نے ان سے رابطہ کیا. 2 کمال ہوئے. ایک تو 63 شہر ہے ایک اٹلی کا, اٹلی نے ان کو ایک باقاعدہ وہاں پہ انسٹیٹیوٹ بنا دیا, جو آج بھی ہے, جس میں اب تک ہزاروں کی تعداد میں پی ایچ ڈیز نکل چکے ہیں فزکس کے. وہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کے لیے بنایا انہوں نے, پورے کا پورا. ٹریسٹ بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے. تو ایک تو اٹلی نے ان کو وہاں بنا کر انہوں نے کہا جی آپ یہاں رہے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. ساؤتھ کوریا نے ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا کہ ہر سال ہم آپ کے پاس 2000 اپنے سائنٹسٹ بھیجیں گے, اور آپ نے ان کو صرف یہ بتانا ہے کہ وہ نوبل پرائز لے کیسے سکتے ہیں. سمپل, کہ کیسے نوبل پرائز لیا جاتا. تو جب تک ڈاکٹر عبدالسلام زندہ رہے تو ہر سال 2000 سائنٹسٹ ساؤتھ کوریا کے وہاں آتے تھے. ڈاکٹر صاحب ان کو بتاتے تھے کہ کس طرح آپ نے نوبل پرائز, یہ ہوتی سکسیس. لیکن ہم اینٹی سکسیس ہیں. بالکل, ہاں, ہم نے تو ان کو ان کے اوپر ایک مذہب کا لگا کے نا جی, بھائی وہ غیر مسلم ہے, ہو گیا, ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہو, لیکن اس کو اون تو کرے نا. بالکل. اچھا, لیکن غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ہم ٹھپا لگا کے اینٹی سکسیس. بالکل, یہ کامیاب کیسے ہو گیا. اب دیکھیں ملالہ جو ہے نا, دوسری نوبل یا پاکستان نہیں آ سکتی. بالکل نہیں آ سکتی, کیونکہ اس کی وجہ کامیاب ہوگی. تو کامیاب آدمی تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے. صحیح. تو یہ بتائیں کہ یہ ملک ریاض کا آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کا کیا انالیسز ہے, سروائیو کر جائیں گے, اور از اٹ دیکھیے بڑا سمپل فارمولا, اگر آپ زندہ ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگر آپ مر گئے ہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر وہ بندہ زندہ ہے تو ہر چیز بدل جائے گی. عمران خان صاحب زندہ ہے نا تو دوبارہ پار آئیں گے, پرائم منسٹر بن جائیں گے. اگر وہ فوت ہو گئے, بھٹو صاحب ہے نا, وہ چلے گئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. محترمہ بینظیر بھٹو چلی گئی ہیں نا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ زندہ ہیں تو ہر چیز ہو سکتی ہے.
اگر وہ ملک صاحب اس کرائسس میں فارغ ہو گئے، فوت ہو گئے، پھر تو کچھ نہیں ہو سکے. اگر وہ زندہ رہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا. نہیں، ہر چیز کو اور کچھ بھی کو میں چاہوں گی آپ اسپیسیفائی کریں کہ نہیں، لیکن اس سسٹم میں کیا وہ واپس آ سکتے؟ دنیا میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے. یاد رکھیں، کوئی ایک ایونٹ، کوئی ایک انسیڈنٹ جو ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتا. تو ہو سکتا ہے کوئی ایک انسیڈنٹ ہو جائے، ایونٹ ہو جائے، ہر چیز بدل جائے. میں ملک صاحب کی زندگی میں آپ کو مزے کی چیز بتاتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف تھے نا جی، تو انہوں نے جو موسٹ وانٹیڈ پیپلز کی فہرست بنی تھی نا شروع میں 10 بندوں کی، اس میں ملک ریاض بھی تھے. ملک ریاض تو اپنے والد کے جنازے میں نہیں جا سکے تھے، شاید آپ کو پتا ہو، کیونکہ وہ زیر زمین تھے اور چھپے ہوئے تھے اور اشتہاری تھے اس وقت بھی. تو جنرل مشرف صاحب نے ان کو، پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہوا تو ملک ریاض اور جنرل پرویز مشرف دونوں برابر. اچھا، ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ملک ریاض صاحب کا فون جو ہے نا وہ بلاک کیا ہوا تھا نمبر. اچھا. ہاں جی، اور جب وہ پرائم منسٹر بنے تو ایک انسیڈنٹ ہوا، انہوں نے ان بلاک بھی کیا، اور سب سے قریب ملک صاحب ان کے، اور آج ان کی وجہ سے ملک صاحب جو ہے نا ان کا بیڑا گرک. تو ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے لائف میں. کیا انسیڈنٹ یہ بھی بتا دیں؟ پولیٹیکل انسیڈنٹ سے یہ خان صاحب سے پوچھیں، عمران خان سے کہ کیا ہوا، پتا تو آپ کو بھی ہے شاہد صاحب، کس نے کیا تھا، کیا انسیڈنٹ تھا، کس طرح ہوا تھا. اچھا، تو یہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں جی، ایک انسیڈنٹس ہوتے ہیں، ہر چیز بدل جاتی ہے. تو دنیا میں اب دیکھیں، جنرل پرویز مشرف صاحب یہ کہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو میری لاش کے اوپر سے گزر کے آئے گی، اوور مائی ڈیڈ باڈی کو کہتے تھے. پھر اسی محترمہ بے نظیر بھٹو کے سامنے بیٹھ کے ابو ظبی میں انہوں نے NRO بھی کیا، اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو یہاں پہ آئی بھی، اور پھر پیپلز پارٹی کا اقتدار بھی ہے. کوئی ایک ایونٹ، کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی ایک انسیڈنٹ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں چینج ہو جائیں. اچھا، آپ کے خیال میں ملک ریاض کی کیا غلطی تھی؟ میرا خیال ہے پولیٹیکل معاملات میں ان کو نہیں الجھنا چاہیے تھا، بہت زیادہ الجھ کے، یعنی عمران خان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. دیکھو ٹھیک ہے، ایک لیول تک ہر بزنس مین میں کو کرنا پڑتا ہے. یہ صرف ملک ریاض نہیں تھی، ویسے میں بڑی مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں، پاکستان کے ٹاپ بزنس مین، جو 10 ٹاپ بزنس مین ہیں، سارے کے سارے پولیٹیکلی انوالو ہوتے ہیں، لیکن وہ ملک ریاض صاحب کی طرح لائم لائٹ میں نہیں آئے. وہ چھپے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چلتا کسی کو. اور جبکہ ان کے بھی بہت زیادہ قریبی تعلقات ہوتے ہیں ہر گورنمنٹ کے اندر، اور سب سے زیادہ فیور وہ لوگ لیتے ہیں جیسے وہ کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ فیورز لیتے ہیں. بلکہ آپ یہ جو PTI کے پرانے لوگ ہیں جو اقتدار سے باہر نکلے، مثلاً فواد چودھری صاحب سے پوچھیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے. جنرل باجوہ صاحب سے پوچھیں آپ، وہ آپ کو بتائیں گے. تو بہت زیادہ فیورز وہ لوگ لیتے ہیں. جس طرح ابھی اسٹاک ایکسچینج ہے نا، اسٹاک ایکسچینج کے اندر لوگ ٹریلینرز بنے ہیں، وہ کھرب پتی بنے. اور یہ جو کھرب پتی بنے ہوئے ہیں وہ صرف اس وجہ سے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک اپارچونیٹی کا فائدہ اٹھایا. ملک ریاض کی تو پروگرس اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. آپ بتائیں ہماری اسٹاک ایکسچینج کے اندر 1 پوائنٹ اوپر جاتا ہے تو 1 پوائنٹ کتنے کا ہے؟ 25 کروڑ کا. 1 پوائنٹ اوپر جائے گا 25 کروڑ روپے. ہاں، اور یہ 1000 پوائنٹ، 2000 پوائنٹ، 10,000 پوائنٹ اور 30,000 پوائنٹ اوپر جا رہی ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو کھرب پتی بن رہے ہیں ساری گیم کو؟ کدھر جا رہا ہے وہ پیسہ؟ تو یہ سارے لوگ ہوتے ہیں پولیٹیکلی انوالو، لیکن لائم لائٹ میں نہیں آتے. ملک ریاض صاحب کا کیس سے غلطی یہ ہوئی کہ لائم لائٹ میں آ گئے تھے، ان کو لائم لائٹ سے پرہیز کرنی چاہیے. لیکن آپ نے کہا یہ ہر حکومت سے فائدے لیتے ہیں. ملک ریاض صاحب بھی تو صرف عمران خان کے سپورٹر تو نہیں تھے نا، وہ تو کہتے ہیں سب کو ہی انہوں نے نوازا ہوا ہے، سب کے ساتھ ہی اچھے تعلقات ہیں. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ نوازے سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پیسے دیے ہوں گے سب کو، جبکہ کیا فیورز دیے ہوئے ہیں. نہیں، مجھ سے کیا فیور دیا ہوگا؟ کوئی زمین دینا، کوئی پیسے دینا. کتنی زمین دے دی ہوگی؟ ایک آدمی پرائم منسٹر ہے، ہم کہاں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کتنی زمین؟ ایک بندہ پرائم منسٹر ہے، پورا پاکستان اس کے پاس ہے، وہ تو دینے والی پوزیشن میں، لینے والی پوزیشن میں کیسے؟ اب دیکھیں نا، مثلا مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ تو دینے والی پوزیشن میں ہے، لینے والی میں کہاں ہے نا؟ لینے والی تو ملک ریاض ہوگا نا جی. تو ملک ریاض کیسے مریم نواز کو نواز دے گا؟ یا ملک ریاض جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو کیسے نواز دے گا؟ یا مریم نواز یا ملک ریاض جو ہے وہ عمران خان کو کیسے نوازے گا؟ یا وہ آصف علی زرداری صاحب کو کیسے نوازے گا؟ تو یہ ایک پرسیپشن ہے کہ انہوں نے ان کو نواز دیا ہوگا. پرائم منسٹر ہوتا ہے جی، پورے پاکستان میں جو مرضی کرتا ہے. تو ملک ریاض نے نہیں نوازا، بلکہ اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ بتائیں نا، تو اسٹیٹ کا کرافٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا، اسٹیٹ کو ہر قسم کا بندہ چاہیے ہوتا ہے. مثلا اب دیکھیں، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. جیسے کہ انڈیا کے اندر اب ٹرمپ کے ساتھ پرابلم ہوئے ہیں مودی کے. اب مودی اور ٹرمپ کے درمیان کون صلح کروا رہا ہے؟ آپ سے ایک سوال ہے. ٹرمپ اور مودی کے درمیان کون صلح کرا رہا ہے؟ وہاں کے جو لابنگ کر رہے ہوں گے، جو وہاں کے بزنس مین ہوں گے، جو وہاں کے مکیش امبانی. ہاں، تو آپ کو بہت سارے لوگ چاہیے ہوتے ہیں بہت سارے کاموں کے لیے. آپ دیکھیں
मुकेश अंबानी जो है उसके दोनों साइडों पे ताल्लुकात हैं सारे। अब मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस कौन लेके आया था? वो तो लंदन में बैठे हुए थे, तो 2013 के अंदर आके वो फिर प्राइम मिनिस्टर बने, कौन लेके आया था? सवाल है। एक गुजरात का एक बिजनेसमैन है, हाँ। जो मोदी के दरमियान भी है, नवाज शरीफ के दरमियान भी, और उस गुजरात के जो बिजनेसमैन थे उसकी वजह से मोदी लाहौर आया था, ये मियां नवाज शरीफ साहब की जो नवासी की शादी थी उसमें। हाँ। तो बहुत सारे लोग स्टेट के अंदर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, आपको हर किस्म का बंदा चाहिए होता है, तो उसके लिए स्टेट्स को, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर्स के करीब होते हैं ना बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है जी। प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह ने कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं लेना होता। मसलन फ़र्ज़ करें कि अगर ये मामला पॉलिटिकल ना होता तो इमरान खान साहब का केस तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत बड़ा केस ही नहीं है, जिसके अंदर 258 कनाल जगह है, जो पूरा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के पास है, वो पूरा आधा सूबा दे दे किसी को, सारा 258 कनाल जगह, कितनी कनाल जगह होगी आपकी और मेरे लिए, बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन स्टेट क्राफ्ट में वो नहीं होता। अल-कादिर ट्रस्ट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अल-कादिर ट्रस्ट। तो आपके ख्याल में मलिक रियाज ने क्या वो ज़मीन इमरान खान को एज अ रिश्वत दी ताकि उनका फ़ाइन जो है वो उसमें एडजस्ट हो जाए? ये दूसरा, ये मैं आपसे अब अगेन एक दूसरा पर्सपेक्टिव है ये। अब वो अगर फ़र्ज़ करें मलिक रियाज साहब से आप बात करें, अब मैं ये उनका वर्जन नहीं दे रहा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं उनका वर्जन नहीं दे रहा। अब मसला ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि आज मियां शहबाज शरीफ हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो ये कहते हैं कि मैंने एक यूनिवर्सिटी बनानी, और मैंने बनानी 1 साल के अंदर अंदर, और अगर मैं इसका PC1 प्रूव करवाऊंगा, ज़मीन जगह तलाश करूंगा, तो मुझे लग जाएंगे 3-4 साल। तो वो किसी बिजनेसमैन को बुलवाते हैं, बस वो देखते हैं कि गौहर एजाज साहब जो हैं वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं और ज़मीनों का काम करते हैं, उनके पास ज़मीनें भी हैं, उनको बुला के कहते हैं कि गौहर साहब साल के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी बना के दे सकते हैं आप, ठीक है, सही है, ज़मीन उसके पास है, हाँ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसके पास है, कंस्ट्रक्शन फर्म्स उसके पास हैं, डिज़ाइनिंग फर्म उसके पास है, वो साल के अंदर बना देगा, बना के गई, ये लो जी। तो वो जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी का इशू है ना, वो यही इशू है बेसिकली। एक यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा, और बेगम साहबा ने कहा, और उन्होंने ये मलिक साहब ने कई ऑप्शन दिए थे उनको कि यहाँ कर ले, यहाँ कर ले, उन्होंने कहा नहीं इसी जगह पे करनी। अब ये इसी जगह पे क्या इसकी मिस्ट्री होगी, आई डोंट नो, तो वो उन्होंने कहा जी बना दो, बना दी। अच्छा, हाँ, किसी को भी कहते बना देता। हाँ। तो इसको आप ऐसा नहीं समझते जैसे कि लोग कहते हैं कि ये एज अ रिश्वत इमरान खान को दी गई ताकि जो फ़ाइन था 190 मिलियन पाउंड्स वो उनका जो फ़ाइन है उसमें एडजस्ट हो जाए? कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन देखिए अब एक स्टेट का वर्जन है, मैं उसको चैलेंज नहीं करना चाहता स्टेट के वर्जन को, क्योंकि जब आप स्टेट की इज्जत नहीं करेंगे ना, तो फिर ये आप फिर स्टेट को मान ही रहे, फिर आपको उस स्टेट के अंदर रहने का हक नहीं है, होने को कुछ भी सकता है। लेकिन अब ये देखें कि अगर इमरान खान किसी और को कहते, सही है, वो भी कर देते, वो भी कर देते, हाँ, क्या उस पर क्या कर देते जी, हाँ जी, सारे कर देते। तो फिर जिस तरह से तो आप कह रहे हैं इस तरह से तो फिर कोई केस ही नहीं है? तो मेरा नहीं ख्याल को केस है, मेरा नहीं ख्याल को केस है इमरान खान पे। हाँ जी। अब 190 मिलियन पाउंड है, मतलब आपका होता, तो एक आपके पैसे होते, और इंग्लैंड में वो ये कह रहे होते, गवर्नमेंट ये कह देती कि जी आपके पास 2 ऑप्शन है, आप केस लड़ लें, हाँ, और हो सकता है आप जीत जाएं, आपको पैसे मिल जाएं, दूसरा ये है कि हम आपके मुल्क में वापस भेज देते हैं, आप वहाँ जाके फाइट कर लें। तो आप क्या करती, आप क्या करती? बस वापस मुल्क भेज देती पैसे, क्योंकि वहाँ तो अगर होता है तो वो क्रिमिनल केस वो बन जाता है, और मेरे ख्याल से हो सकता है केस आप ना वहाँ विन कर सकती, आपके सारे पैसे चले जाते। तो जब मलिक रियाज को ये ऑप्शन दिया गया 192 मिलियन पाउंड्स का, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मेरे मुल्क भेज दें। अब ये लैंडिंग जो है ना, इसके ऊपर इशू है, हाँ। इसके ऊपर इशू है कि बाद में गवर्नमेंट ये कहती है कि जी ये तो सरकारी खजाने में जमा होने चाहिए, हाँ। हैं, और इन्होंने अपने जुर्माने में एडजस्ट कर लिए सारे, तो यहाँ पे इशू है, अब ये डिबेटेबल। अच्छा ये बताएं ना आप, मलिक रियाज के बारे में मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ऐसा लगता है कि जैसे अपना पूरा एम्पायर, पूरा बिजनेस, सब कुछ दाव पे लगा के जो है वो इस वक्त एक लड़ाई में जो है वो पड़े हुए हैं। आप क्यों, कोई भी बंदा, एक बिजनेसमैन ऐसा क्यों करना चाहेगा? गलती है उनकी, गलती है, नहीं करना चाहिए था उनको, नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन उन पे प्रेशर तो है, जैसे उन्होंने अपने एक्स की पोस्ट में भी कहा, उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो प्रेशराइज किया गया वादा माफ गवाह बनने के लिए। अब तो बहुत आगे चलेगी नहीं बात जी, अब तो इमरान खान साहब को सजा होगी हुई है, बुशरा बीबी जेल के अंदर है,
ان کی جو زمینیں ہیں وہ نیلام ہو رہی ہیں, ان کی پراپرٹیز تو نیلام ہو رہی ہیں. اب تو بہت آگے چلے گی نا, اب تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ تو شروع میں ہی تھا نا جی, اگر فرض کریں کو آپ کو آپشن دیا گیا تو آپ کو کرنا چاہیے. آپشن جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپشن تو وعدہ معاف گواہ کی ہی بات کر رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا ویسے آنیسٹلی. نہیں, اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ تو خود اپنے ایکس پہ بتا چکے ہیں. میں نے نہ ملک صاحب سے پوچھا ہے نہ ملک صاحب نے مجھے بتایا. اچھا, آپ نے پوچھا بھی نہیں؟ میں نے نہیں پوچھا. اچھا, کیا ضرورت ہے آپ کو پوچھنے کی؟ اگر ایک بندہ فرض کریں ایک آدمی کا سیکرٹ ہے تو کیا ضرورت ہے آپ کو اس میں پڑھنے کی؟ تو میں نے اس کے بارے بالکل نہیں پوچھا. لیکن یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ملک صاحب کو اس لیول تک نہیں جانا چاہیے تھا. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اچھا, ایک اور شخص ہے جو کلوز ہیں ملک صاحب کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی میری ان سے بات ہو رہی تھی, ان کا خیال ہے کہ آج ان کو کہا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف گواہی دیں, کل کسی اور کے خلاف کہہ دیا جائے گا گواہی دیں, تو وہ اب عمر کے اس حصے میں یہ کرتے نہیں. ملک صاحب کی عادت ہے یہ کہ وہ کسی کے خلاف گواہی نہیں دیتے. وہ پوری زندگی, یہ مجھے پتا ہے کہ مثلاً جنرل بیگ صاحب کے خلاف کہا گیا تھا, انہوں نے صاف انکار کر دیا, تو بڑی سزا بھگتی انہوں نے. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہا گیا, انہوں نے انکار کر دیا, بڑی سزا بھگتی انہوں نے. ان کا جنرل فیض حمید کے ساتھ جو ریلیشن بنا تھا وہ اس لیے بنا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف گواہی چاہتے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا بندہ کریکٹر والا ہے, مار کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کے بارے میں کہا, انہوں نے انکار کر دیا. ان کی ایک عادت ہے اس معاملے میں. اچھا, کہ وہ کسی کے اس میں آج تک انہوں نے ویسے آپ کی ویسے ملاقات ہوئی دبئی میں, میں ایک کالم دیکھ رہی تھی آپ کا, آخری خواہش. کئی مرتبہ ہوئی آخری خواہش, لیکن یہ ریسنٹ کالم ہے. ریسنٹ, ہاں جی, مجھے تھوڑا سا ہارٹ کا ایشو ہوا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یا آ جاؤ, ان سے مشورہ کیا کیونکہ بیمار بھی بہت زیادہ ہیں, تو ڈاکٹروں کے تجربے بہت ہیں ان کے. اچھا, تو امید ہے ان کو کہ وہ بھی واپس آ سکیں گے, کوئی راستہ نکل سکے گا, پر امید ہے. دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بندہ زندہ ہے نا تو سب کچھ, یہ تو آپ کی امید ہے نا, وہ پر امید ہے یا بالکل ڈس ہارٹنڈ ہی ہو چکے ہیں؟ ڈس ہارٹ تو نہیں ہوئے, نہیں ہوئے, ڈس ہارٹ نہیں ہوئے. فائٹر ہے نا, فائٹر ہے. میں اگین یہ کہہ رہا ہوں, بلو ڈارٹڈ لوگ ہوتے ہیں, یہ آخری وقت تک لڑتے رہتے ہیں, یہ مرنے کے بعد تک لڑتے رہتے ہیں. اچھا, آپ نے یہ اپنے, مجھے یاد آیا آپ کے یہ جو بزنسز ہیں, اس میں آپ کا ٹریولنگ کے بزنس کا آپ جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے بہت زیادہ. یہ کیسے آپ نے سوچ لیا میں ٹورس پہ لے کر جاؤں گا؟ اور مجھے یہ پتا ہے, کچھ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ ان کی مین اٹریکشن تو یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ساتھ میں ہوں گے, اور آپ سب میں نہیں جاتے. ہاں ویسے ہاں, لیکن آپ, میں کہہ رہی ہوں ان کے لیے مین اٹریکشن جو ہے کچھ ٹورز کی یہ ہوتی ہے. تو یہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ یہ ٹورز جو ہے میں کراؤں؟ اصل میں دیکھیں, میں ٹورزم کا شوق تھا بہت زیادہ. آپ کو خود شوق تھا؟ بہت زیادہ. میں جب میٹرک میں تھا نا جی, میں نے میٹرک کے پیپر دیے تھے, تو میں بس پہ بیٹھ کے چائنا گیا تھا پاکستان سے, یا راولپنڈی سے بس چلتی تھی, اور ہاں جی, اور کاشغر گیا تھا میں. تو راستے میں کاشغر اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا چائنا کے اندر, کامن واش روم ہوتے تھے. اور بڑی دلچسپ بات تھی کہ واش روم کے لیے جب گئے نا جی, دروازہ کھولا تو اندر ایک عجیب و غریب سا منظر تھا. وہ یہ تھا کہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے اندر ہول تھے, اور 10 بندے اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے, 10 بندے اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے سے سگریٹ مانگ کے پی رہے ہیں, اور باقی معاملات بھی طے کر رہے ہیں. تو اس ٹائپ کا تھا چائنا اس زمانے میں. تو اس وقت سے شوق تھا جی, اور جاتا رہا. تو پھر بعد میں بہت سارے لوگ میرے ساتھ جڑ گئے. کچھ لوگ تھے جو اچھے امیر لوگ تھے, بزنس مین تھے, وہ چاہتے تھے کہ جی ان کو پتہ چلے کہ ہسٹری کیا ہے, کلچر کیا ہے, تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے, میرے خرچے اٹھاتے تھے. اچھا, تو وہاں یہ بھی چلتا رہا. پھر میں نے سوچا کہ اگر فرض کریں یہ ساری جو ہماری محنت ہے یہ بڑے لوگوں یا امیر لوگوں تک محدود ہے, تو عام آدمی تک کیوں نہ اس کو پھیلائیں. تو اس سے باہر جا کے جب میں پیکیجز لیتا تھا مختلف ٹورزم کمپنیز کے, تو اچھا لگتا تھا, بڑا زبردست قسم کا. تھرڈ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر جگہ کے گروپ ہوتے تھے سوائے پاکستان کے. تو میں نے سوچا کہ پاکستان کا جھنڈا جو وہ بھی باہر لہرانا چاہیے, پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بھی ٹورزم ہے. جب ہم امبیسیوں سے بات کرتے تھے کہ ہمارے 50 بندے جانا چاہتے, وہ ہنس پڑتے تھے کہ پاکستان سے اندر کیسے جائیں گے, یہ تو سارے بھاگ جائیں گے سارے. تو آہستہ آہستہ ایک یقین ڈیولپ ہوا سب کا کہ یار یہ پاکستان کے اندر سے بھی ٹورزم ہو سکتی ہے. تو اب تو باہر سے لوگ بھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ, ہم پاکستان بھی کماتے ہیں. تو وہ دوسرا یہ کہ میرا بیٹا ہے چھوٹا, اس کو بڑا ٹورزم کا شوق تھا بہت زیادہ. تو ابھی تک وہ 60-70 ملک تو وہ بھی پھر چکا ہے بچپن سے ہی. تو اس کو پھر وہ گھس گیا اس کے اندر. تو اب کمپنی اس کے پاس ہے جی, وہی چلا رہا ہے. میں تو کبھی کبھی اس کے اندر جاتا ہوں. میرا صرف اتنا کنٹریبیوشن ہے کہ صبح 9:15 بجے نا میں ان کو ایک موٹیویشنل اسپیچ دیتا ہوں 9:15 بجے. تو وہ میرا صرف اتنا کانٹیکٹ رہ گیا ہے کہ 9:15 بجے سے تقریباً آپ سمجھیں کہ 10 منٹ کا ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا لیکچر ہوتا ہے. مطلب یہ آن لائن
وہ ریکارڈ کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، ریکارڈ کر کے اب اس کو اپلوڈ بھی کرنا شروع کیا انہوں نے. تو وہ صبح جو 10 منٹ کی میری ان کے ساتھ گفتگو ہے نا، بس یہ ہے میرا صرف اتنا تعلق رہ گیا. تو کچھ فیملیز کے کچھ ٹورز ہوتے ہیں جو یا کچھ ایسی ڈیسٹینیشنز ہیں جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، تو میں پھر اس میں چلا جاتا ہوں ان کے ساتھ. باقی اب تو بالکل آٹومیشن پہ ہے جی سب کے ساتھ. ہاں جی، تو سیٹ کر دیا آپ نے اپنا بزنس. ٹریولنگ کا تو زیادہ تر لوگوں کو شوق ہوتا ہے، مجھے بھی شوق ہے. میں تو خیر آپ کے سامنے 20 ملک کی شاید گھومی ہوں گی، لیکن ٹریولنگ سے مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ٹریول نہیں کر رہے، وہ جیل میں ہی ہیں، نہ وہ لنڈن جا رہے ہیں، نہ وہ سعودیہ جا رہے ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے. نواز شریف صاحب پہ ذرا مشکل آتی ہے، وہ جو ہے فوراً ٹریول جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اگر نواز شریف کے پاس آپشن ہے تو وہ آپشن کا ویل کر رہا ہے. عمران خان کے پاس آپشن نہیں ہے، ویل نہیں کر رہا. اچھا، آپشن نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، اصل میں نا یہ اوور دا ٹائم نا کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، جیسے اس فیلڈ میں ہے تو آپ کے ریلیشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور جب ریلیشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یہ پرانے لوگ ہیں، ان کے ریلیشنز ڈیولپ ہو گئے ہوں گے. تو جب ان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ملک آ جاتا ہے اور وہ گارنٹی دے دیتا ہے جی کہ آپ ہماری گارنٹی پہ ہمارے حوالے کرتے. جیسے کہ سعودی عربیہ نے اور لیبنان نے میاں نواز شریف صاحب کی جنرل پرویز مشرف کو گارنٹی دیتی تھی کہ آپ نے 10 سال جیل میں رکھنا ہے، 10 سال ہمارے پاس رہے گا، اور جیل کے اندر بیٹھ کے بھی وہ بات نہیں کر سکتا، ہمارے پاس بھی رہے گا، تو نہ پالیٹکس کرے گا، نہ بات کرے گا، تو آپ ہمیں دے دیں. اور پھر وہ ملک یہ کر دیتے ہیں. تو وہ ہیں اس طرح محترمہ بینظیر بھٹو ہیں. جب بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی تھی تو اس کے بعد دیکھیں وہ جو بھٹو فیملی ہے وہ دمشق میں رہی، کیونکہ حافظ الاسد کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. پھر لیبیا کے جو معمر قذافی تھے وہ بڑا ان کو سپورٹ کرتے رہے. تو وہ ملکوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، پولیٹیکل فیملیز کے ساتھ آپ کے ریلیشنز اچھے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. خان صاحب کا انفارچونیٹلی ریلیشن ڈیولپ نہیں ہوا کسی ملک کے ساتھ بھی. لہٰذا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو درمیان میں آیا ہو، یا چائنا آ گیا ہو، یا سعودی عربیہ آ گیا ہو، یا امریکہ آ گیا ہو، کوئی گارنٹر یا کوئی درمیان میں ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے. تو آپشن نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس. اگر آپشن ہوتا تو اب تک ایکسرسائز ہو چکا ہوتا. دوسرے لوگوں کے پاس بہت زیادہ آپشن آپ کے خیال میں، لیکن میرا خیال ہو چکا ہوتا. لیکن آپ کے یہاں بھی چلے وہ تو باہر والے ملک یا ایز اے گارنٹر نہیں ہے، یا ان کے ریلیشن شپس ڈیولپ نہیں ہے، یہاں کے لوگ بھی بھیجنے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی ملک بھی ایڈجسٹ نہیں کرتا ایسے معاملات میں. بس ابھی دیکھیں کہ جیسے امریکہ اور پاکستان کا ریلیشن بہت کلوز ہو رہے ہیں، اور اس کلوز ریلیشنس میں ایک بارٹر ہو رہی ہے، اور بارٹر یہ ہو رہی ہے کہ جو شکیل آفریدی ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، اور عافیہ صدیقی جو ہے پاکستان لے لے. ٹھیک ہے، اب یہ بارٹر ہونے والی ہے عنقریب. تو اتنے کلوز ریلیشن میں کہ جس میں شکیل آفریدی، جس کے بارے میں اسٹیٹ نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اسے ان کے حوالے نہیں کریں گے، جب پاکستان اس کے لیے راضی ہو رہا ہے، کیونکہ اپنا جو اسٹیٹ کا ریلیشن ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، لوگوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس دوران اگر فرض کر لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان صاحب کے ریلیشن اچھے ہوتے تو یہ بارٹر ہو جانا تھا، بڑی آسانی سے ہو جانا تھا، کیونکہ پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے اس وقت. یہ چائنا جو اس وقت پاکستان اور چائنا کے جو ریلیشنز ہیں، جو نوعیت ہے ریلیشنز کی وہ بہت اسٹرانگ ہے، یا ٹرکی اور پاکستان کی جو اس جنگ کے درمیان جو ریلیشنز ہوئے ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہے، یا آذربائیجان اور پاکستان کے جو ریلیشن اس وقت ڈیولپ ہوئے ہیں وہ بہت. تو اس ڈیولپمنٹ کے اندر بہت زیادہ آپشنز ہوتے ہیں آپ کے پاس، اور پھر ملک جو ہیں وہ نہیں کار کر سکتے، کیونکہ آپ نے اپنے ریلیشنز دیکھنے ہوتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ دیکھنے ہوتے ہیں. تو ایک آدمی سے تو نیشنل انٹرسٹ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں عمران خان مان جاتے جانے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے. اچھا، تو یہ ریسنٹ میں سن رہی تھی ایک وزیر ہیں، یہ وفاقی وزیر کون ہے نام ان کا، حذیفہ، آپ نے سنا ہی ہوگا، ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ان کو تو انہوں نے کہا ان کو تو آفر تھی باہر کے ملکوں کی اور جانے کی. میرا نہیں خیال کسی ملک کی آفر نہیں ہے، کسی ملک کی آفر ان کے پاس کوئی آفر نہیں لے جائی گئی. انہوں نے ایسا کہا کہ وہ ان کو فلاں ملک کی آفر تھی، لیکن وہ خود جو ہے وہ فلاں ملک جانا چاہتے تھے، اس لیے یہ بات بنی نہیں ہے. کیا اچھا، کوئی آفر کیونکہ انہوں نے ریلیشن ڈیولپ ہی نہیں کیا. ایروگنٹ آدمی ہے عمران خان صاحب، اور اس ایروگینس کی وجہ سے انہوں نے بڑی مار کھائی. اور اگر وہ کسی ملک کے ساتھ ریلیشنز اپنا برادرلی ڈیولپ کر لیتے، جیسے سعودی عربیہ یا کراؤن پرنس جو بہت اچھے تھے ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے ریلیشن خراب کر لیا عمران خان صاحب نے ایروگینس کی وجہ سے. اور اگر ایون دیکھیں نا، یہ انہوں نے اپنا جہاز واپس منگوا لیا جب ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ امریکہ سے فلائی کر رہا ہے اور کینیڈا کے اوپر پہنچا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی واپس ان کو اتار دیں. جا کے واشنگٹن انہوں نے واپس ایئرپورٹ پہ اتار کے جہاز لے کے واپس چلے گئے. تو اتنا زیادہ جو تھا ریلیشن خراب ہو گیا. یعنی عمران خان پہلے پرائم منسٹر تھے جن کو رائل پلین ملا تھا
کہ وہ امریکہ جائیں کیونکہ وہاں پہ انہوں نے نیو یارک میں تقریر کرنی ہے. تو آج تک کسی کو نہ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو دیا نہ جنرل پرویز مشرف کو دیا. تو یہ پہلے آدمی تھے جن کو رائل پلین انہوں نے دیا, لیکن یہ پہلے آدمی جن سے رائل پلین اڑتا ہوا واپس بھی لیا. تو یہ ایروگینس ہے, اس ایروگینس کی وجہ سے. تو یہ ڈیل کی جو خبریں آتی رہتی ہیں, بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ بھی آفر دی گئی کہ آپ بنی گالا جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں. یہ خبریں آپ کے نہیں, یہ پارٹی کی طرف سے ہے, پارٹی نے یہ آفر نہیں دی گئی ان کو. یہ جو ہے نا گنڈا پور صاحب, یہ گنڈا پور صاحب کی آفر تھی. وہ ان کی اپنی آفر تھی آپ کے خیال میں؟ گنڈا پور صاحب یہ چاہتے تھے کہ ایسا ریلیف مل جائے. اچھا. تو اب اسٹیٹ کے مختلف آرگنز ہوتے ہیں, یاد رکھیں کہ مختلف آرگن, مختلف شخصیات, مختلف گفتگو. کسی کے پاس جائیں گے آپ تو کہے گا ٹھیک ہے جی آ جائیں, اس پہ بات ہو سکتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بات مکمل بھی ہو, لیکن آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ آئیں, اس پہ بات ہو سکتی ہے, تو آپ نے یہ بات اچک کے آپ نے کہہ دیا کہ ہمیں تو انہوں نے کہا جی آئیں, اس پہ بات ہو سکتی. اچھا. تو لیکن کیا وہ آدمی فائنل اتھارٹی ہے؟ فائنل اتھارٹی تو نہیں ہے, فائنل اتھارٹی سے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. جب یہ معاملہ وہاں جائے گا تو فیصلہ تو وہاں پہ ہونا نہیں. تو آپ کے خیال میں گنڈا پور صاحب نے یہ آفر دی, لیکن یہ آفر کسی فائنل اتھارٹی کی طرف سے نہیں آ رہی تھی, یہ کوئی اس سے لوور لیول پہ جو ہے یہ بات ہو رہی تھی. لوور لیول پہ. صحیح. آپ نے ایک دفعہ میں سن رہی تھی آپ کا ایک انٹرویو, آپ نے کہا کہ خان صاحب کی ون آف دا کوالٹیز یہ ہے کہ وہ گیو اپ نہیں کرتے. پھر آپ نے کہا ایک ان کی نیگیٹو کوالٹی بھی یہ ہے کہ وہ ضدی ہیں. تو ایک تو یہ کہ مجھے فرق بتائے گا, یہ کیا, اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا, یہ قرآن مجید میں نا انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے جاہل کی ایک تعریف کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جاہل اس آدمی کو کہتے ہیں جو انکار کرے اور ڈٹ جائے. انکار کرنا کوئی مسئلہ نہیں, انکار تو آپ بھی کر سکتی, میں بھی کر سکتا ہوں, لیکن جو ڈٹ جانا ہوتا ہے نا, اس سے جہالت سٹارٹ ہوتی ہے سارے. عمران خان صاحب گیو اپ نہیں کرتے, یہ بات درست ہے, لیکن ان کو یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے ان کے لیے کہ کس جگہ پہ ٹکر مار رہے ہیں, کیا ان کا موقف درست ہے یا موقف غلط ہے. اب غلط موقف پہ اگر آپ گیو اپ نہیں کریں گے تو آپ مارے جائیں گے, تو آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے, ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی سب سے بڑی خامی ہے کہ وہ غلط لوگوں کا غلط وقت میں انتخاب کر لیتے ہیں. ٹیم نہیں بنانے آتی. اچھا وقت ہو نا جی, تو اس میں غلط آدمی بھی چل سکتا ہے. ایک تو وقت برا ہے آپ کے اوپر, دوسرا آپ نے بندہ بھی غلط چوز کر لیا, ایک آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, دوسرا آپ نے ڈاکٹر بھی برا تجویز کر لیا, تیسرا دوائی بھی گندی کھا لی, تو کیا ہوگا. ہاں, غلط وقت پہ جو ہے غلط لوگوں کو انتخاب کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں ابھی جو وہ کر رہے ہیں, جو وہ جس چیز پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ گیو اپ نہیں کرنا ہوگا یا وہ ضدی پناہ کہلائے؟ نہیں, وہ ایک ڈیل چاہتے ہیں کوئی اچھی مناسب سے. اور اچھی ڈیل میں کیا وہ ابھی مل نہیں رہی ان کو. اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں, اس میں یہی ہے نا کہ وہ باعزت باہر جائیں, ان کو اپنی پالیٹکس کرنے کا موقع ملے. باہر چلے جائیں, باہر سے مطلب جیل سے باہر ان کو پالیٹکس کرنے کا موقع ملے, وہ اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کر سکیں, پھر الیکشن میں جائیں, الیکشن میں ریگنگ نہ ہو ان کے خلاف, یا ان کو فیور دی جائے یا ان کو سپورٹ ملے, اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بنے. تو یہ ان کی خواہش ہے, اس کے لیے لگے ہوئے ہیں وہ. یہ مطلب اقتدار کی ہی لڑائی ہے ساری. سر مسئلہ اقتدار کا, اور کیا ہے جی, کوئی نیا پاکستان بنانا ہے ہم نے, کیا کرنا ہے. میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہے یہ ان کی لڑائی یا نہیں ہے. ہم نے پورے پاکستان کو اٹھا کے انڈیا سے دور لے جا کے تو سینٹرل ایشیا میں رکھنا ہے. کیا کرنا ہے ہم نے, کیا کرنا ہے, کس پارٹی نے کیا کرنا ہے. یہ اقتدار کی لڑائی. تو یہ بتائیں نا چوہی صاحب, آپ کا تو اتنا لمبا عرصہ گزرا ہے صحافت میں, بڑے قریب سے آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, تو نواز شریف کی بھی یہی لڑائی تھی. سب کی یہی لڑائی, سب کی یہ لڑائی. پیپلز پارٹی ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, پی ٹی آئی ہے, یہ ایسا حمام ہے جس کے اندر سب لوگوں کے کپڑے اترے ہوئے ہیں. کیونکہ نواز شریف نے تو 15-20 سال لگائے ہیں سویلین سپریمیسی کے لیے, ووٹ کو عزت دو کے لیے. تو آپ کے خیال میں ان دا اینڈ ان کی بھی لڑائی جو ہے وہ یہی تھی. ابھی تو خواجہ آصف میں سن رہی تھی, آپ نے بھی سنا ہوگا, کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑا زبردست ہائبرڈ سسٹم ہے, یہ پہلے آ جاتا تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے. تو وہ پہلے تو میرے خیال سے نواز شریف کی طرف ہی اشارہ ہے, کیونکہ وہی جو ہے وہ اتنی 15-20 سال سے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے تھے سویلین سپریمیسی کے. نہیں, یہ ساری اقتدار کی جنگ تھی جی. اور اگر فرض کریں کہ میاں نواز شریف صاحب اقتدار کے لیے نہیں لگے ہوئے تھے, تو 3 مرتبہ جب اقتدار انہوں نے لیا تو کمپرومائز کر کے لیا جی. ہاں, ہر بار کمپرومائز ہی کیا. اس بار تو خوفناک کمپرومائز کیا میاں صاحب نے. ہاں جی, اس لیے وہ لوگوں سے ملتے بھی نہیں ہیں. ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ کمپرومائز, ایسا کمپرومائز تو بندہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا ان سے. آپ کے خیال میں یہ عمران خان ابھی یہ جو جنگ ہوئی ریسنٹ, اس میں تو نو ڈاؤٹ, دیر از نو ڈاؤٹ کہ فوج کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا, لیکن لوگوں نے کہا کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ عمران خان کو ہوا. آپ کے خیال میں واقعی کمی آئی عمران خان کی پاپولیرٹی؟ عمران خان صاحب نا غلط فیصلے کر لیتے ہیں کچھ, مثلا جیسے کہ احتجاج کا
دن ہمیشہ وہ غلط چوز کریں. آپ دیکھ لیں, پتہ چلے گا 10 محرم ہے, پھر یہ پتہ چلے گا عید مبارک ہے اس دن, پھر یہ پتہ چلے 14 اگست ہے اس دن. تو وہ ایک تو غلط دن کا انتخاب کرتے ہیں. اس میں ہمیں اسی لیے جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ دن ضرور تبدیل کرتے ہیں, کیونکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس دن تو یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ایک تو ان کے اندر یہ خرابی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چیک کرتے, یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. مثلا فرض کریں جنگ ہو رہی ہے, اب جنگ میں ایکسپیکٹیشن پاکستان تحریک انصاف کی یہ تھی کہ فوج کو بڑا پھینٹا پڑے گا انڈیا سے, لیکن وہ الٹ ہو گیا. تو پورا سینٹیمنٹ جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہے, آپ نے اس فوج کے خلاف محاذ بنایا ہوا ہے, تو الٹیمیٹلی آپ کی کیجویلٹی تو ہونی ہے. تو عمران خان صاحب کی کیجویلٹی ہوگی اس میں. نہیں تو آپ کو لگتا ہے واقعی پاپولیرٹی میں کمی آئی ہے؟ کمی ہے, آئی ہے کمی اس اسپیشلی اس کانفلکٹ کے بعد, اس کانفلکٹ کے ساتھ. اچھا یہ پی ٹی آئی والے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ڈیٹ جو ہے وہ اس کا انتخاب کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. بہت ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے ان لوگوں پہ کہ یہ 5 اگست کر لیا, 14 اگست کر لیا, ہاں 14 اگست کر لیا, اور یہ کہ یہ بڑے ہی نااہل ہیں, نکمے ہیں. تو یہ واقعی جینوئنلی نااہل نکمے ہیں یا یہ کوئی اور بات ہے کہ یہ خان کو باہر نکلوانا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے اندر جو نااہل اور ناکامل لوگ ہیں نا, اس میں زیادہ کنٹریبیوشن جو عمران خان کے بجائے جنرل فیض حمید صاحب کا ہے. اچھا, کیونکہ وہ مین آرکیٹیکٹ تھے ان کے, پوری پارٹی ڈیزائن ہی انہوں نے کی تھی, لوگ بھی وہ پکڑ کے لائے, اور ایسے ایسے نمونے لے کر آئے وہ کہ ان لوگوں کا کوئی وہ سارے کے سارے دن بیٹھ کے گپیں لگاتے رہتے ہیں. کوئی کسی کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے. اور وہ سب لوگ جو وہ لے کے آئے, ان لوگوں نے عمران خان صاحب کی مت مار دی, پوری پارٹی کی, اور پھر پاکستان کی جتنا عرصہ 4-5 سال وہ اقتدار میں رہے آپ کے سامنے. خیبر پختونخوا دیکھ لینا, یہ تیسری مرتبہ گورنمنٹ ملی, کیا کمال کیا انہوں نے. یعنی ایون وہاں پہ سی ٹی ڈی جو ہے اس کے اندر کو 800 لوگ ہیں, انٹرینڈ ہیں, وہ وہاں پہ پشاور شہر جیسے علاقے کے اندر بھی وہ دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر پاتے. اور پشاور آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ایسا کیپٹل ہے پورے پاکستان میں جو پروونشل کیپٹلز ہیں جس کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہیں, وہاں پہ اسمارٹ سٹی نہیں ہے. اچھا, تو آئی جی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں خود ہی پتہ ہوتا ہے بندہ کہاں گیا تو پکڑنا, یہ کون سا, ہاں ہمیں کیمرے لگانے کی کیا ضرورت ہے, ایسے پیسے ضائع ہوں گے. اچھا, تو اس ٹائپ کی جو نمونہ بازی ہے نا, وہ اس کے پیچھے جنرل فیض حمید صاحب ہیں. تو ایسا وہ پارٹی کو تحفہ دے گئے ہوئے ہیں کہ اس سے عمران خان صاحب خود پھنس گئے. تو لیکن یہ تاثر جو دیا جاتا ہے کہ شاید کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں, جب تک عمران خان صاحب اندر ہیں ان کی دکان چلتی رہے گی. یہ بات درست ہے ویسے ہے, کیونکہ خان صاحب آ کے نا سب سے پہلے تو ان سب کو فارغ کریں گے. اچھا, ہاں, ان کی سروائیول یہی ہے کہ بادشاہ جیل کے اندر ہی رہے, کیونکہ بادشاہ آئے گا تو تخت کے اوپر تو وہ بیٹھے گا, تو اس تخت کے اوپر 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی ایک اٹھتا ہے دوسرا بیٹھ جاتا ہے, کبھی دوسرا اٹھتا ہے تیسرا بیٹھ جاتا ہے. تو جب بادشاہ آئے گا تو پھر اس تخت کے اوپر تو صرف وہی بیٹھے گا, تو یہ لوگ کیا کریں, پھر یہ تخت جو ہے ان کے نیچے سے نکل جائے گا. آپ نے کہا جنرل فیض جو ہے یہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں, لیکن ایک اور فیکٹر جو عمران خان کی لائف سے اور ان کی جو سیاست ہے اس سے بہت زیادہ جوڑا جاتا ہے, وہ ان کی یہ تیسری شادی ہے. وہ تو جنرل فیض نے نہیں کرائی, وہ تو انہوں نے خود ہی کی. واقعی یہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں ان کی بربادی جو ہے اس کا ریزن ہے بشرا بی بی کے لیے کہتے ہیں. آپ نے ایک ڈائری کے بارے میں بھی ان کی ذکر کیا تھا جو کہ پکڑی گئی تھی ڈائری, اور اس میں بھی آپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے عمران خان پر اور تمام معاملات. تو یو تھنک کہ یہ برا ڈیسیژن ہے خان صاحب کے لیے؟ اب یہ دیکھیں, شادی کرنا جو ہوتا ہے نا پرائیویٹ فیل ہوتا ہے. کوئی آدمی کسی کے ساتھ بھی شادی کر سکتا ہے, یہ اس کا ذاتی فیل ہے. ہم اس کے اوپر اعتراض کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں. البتہ اگر بشرا بی بی کے جو پولیٹیکل سائیڈ ہے اس کے اوپر تو ہم اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ان کی بیگم ہے, عمران خان صاحب نے شادی کی ہے تو انہوں نے کی ہے, ہم اس کے اوپر کیا اعتراض کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے اس چیز کے اوپر. البتہ اگر وہ پولیٹیکل معاملات میں یا افیئرس کے اندر ہیں تو وہ غلط ہے, پھر وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو توجہ دینی چاہیے تھی کہ جو وہاں پہ فرا گوگی کر رہی ہیں, یا ان کے ایس این جمیل گجر صاحب کر رہے ہیں, یا بزدار صاحب کر رہے ہیں, یا زلفی بخاری صاحب ملا کے کچھ کر رہے ہیں, تو خان صاحب کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی. لیکن وہ جنرل فیض حمید صاحب کو سوٹ کرتا تھا, انہوں نے عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا.
خان صاحب کو اندازہ ہی نہیں ہوا, وہ تو اس وقت اندازہ ہوا جب سب کچھ ہو چکا تھا. ویسے تو آپ یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ سیاستدان یہ جو پرائم منسٹر بن جاتے ہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی نوازنے کی یا کیا, ملک ریاض کی جب ہم بات کر رہے تھے, لیکن بشرا بی بی کی تو میرے خیال سے کالز بھی, ہاں کالز بھی شاید پکڑی گئی ہیں کسی انگو کی, ان کو ضرورت تھی تو ملک ریاض نے نوازا تو نا. پھر فرح گوگی صاحبہ کو بھی ضرورت تھی, وہ ظاہر ہے وہ تو پرائم منسٹر نہیں تھی, تو جو پرائم منسٹر نہیں ہے ان کو تو پرائم منسٹر سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا جی. وہ ایک صاحب بتا رہے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کرپٹ ہیں, انہوں نے کہا نہیں کرپٹ. تو میں نے کہا پھر یہ سارا معاملہ کیسے, کہنے لگا دیکھیں ہوا یہ تھا کہ میں گیا تھا ان کے پاس, تو فرح گوگی آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے ویلفیئر کے کام کرتی ہیں, تو اس بچی کا آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ اس کے ویلفیئر کے کام چلتے رہیں. تو کہنے لگے پرائم منسٹر نے یہ کہا تو پھر ویلفیئر کے کام کرتے رہے ہم. تو یہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ خان صاحب کرپٹ نہیں ہے, جو کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں, ان کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ اگین میں کہتا ہوں کہ غلط آدمی کو چوز کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ آپ 12 لوگ ان کو دیں, ان میں سے جو سب سے نااہل ہوگا عمران خان صاحب اس کو چوز کرتے ہیں, اور یہ جو چوائس آف پرسن ہے نا وہ ان کی بڑی خراب ہے, یہاں سے مار کھاتے ہیں. یہ شاہ محمود قریشی پہ آپ کا کیا ویو ہے, بری پہ بری ہو رہے ہیں, کیا آخر ماجرا کیا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب بن چکے ہیں. وہ جس طرح چودھری پرویز الہی صاحب نے کچھ عرصہ جیل کے اندر رہ کے اندازہ لگا لیا کہ میں قربانی دے رہا ہوں لیکن پارٹی مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو اگر پارٹی میرے پیچھے نہیں ہے تو مجھے اتنی قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے, اور ساتھ عمران خان صاحب بھی میرا نام نہیں لے رہے, تو انہوں نے چپ کر کے پتلی گلی استعمال کی اور چپ کر کے گھر بیٹھے ہوں آرام سے. سیم شاہ محمود قریشی صاحب 2 سال دھکے کھا کے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ جب پارٹی مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ بڑے بڑے فیصلے کرنے سے پہلے چیئرمین صاحب میرے پاس آ جائیں, میں وائس چیئرمین ہوں اس پارٹی کا, مجھ سے پوچھ تو لیں یا میری ملاقات ہی کر لیں کم از کم, یا پارٹی کے لوگ ہی آئیں. تو کسی نے مجھے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, نہ عمران خان صاحب نے کبھی میرا نام لیا, نہ گوہر خان صاحب نے میرا نام لیا, نہ پارٹی نے کوئی میرے خلاف آواز اٹھائی, نہ قومی اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی. سو فار سو جب یہ 26ویں ترمیم کا ایشو ہوا تھا تو ان کے بیٹے کے اوپر الزام لگ گیا کہ اس نے پیسے پکڑ لیے, جبکہ اس بیچارے نے پیسے کوئی نہیں لیے تھے, یہ بات حقیقت ہے, اور ووٹ بھی نہیں دیا. اس کا تو ایک بندوبست تھا کہ اگر ووٹ کی ضرورت پڑے تو زین قریشی صاحب سے ووٹ لے لیا جائے. تو بندوبست تو ہوا تھا نا, بندوبست تو ہوا تھا, چلو پیسے نہیں لیے, ڈرایا دھمکایا جو بھی کیا. آپ نے فیصلہ کیا ہوا کہ آپ نے مجھے قتل کرنا ہے تو کیا آپ کے اوپر 302 لگ جائے گی؟ آپ نے سوچا ہوا ہے نا, سوچنے کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. جب تک آپ میرے اوپر حملہ نہیں کریں گی تو پولیس کا کیس تو نہیں بنے گا. اب وہ فرض کریں بندوبست ہو بھی گیا تھا, ووٹ تو نہیں دیا اس نے, ضرورت تو نہیں پڑی نا جی, وہ تو ضرورت نہیں پڑی. پھر بھی آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, جتنی کریکٹر اسیسینیشن اس کی زین قریشی کی, اس نے میرا خیال ہے ان کا دل توڑ دیا قریشی صاحب کا, شاہ محمود قریشی صاحب کا. تو اب قریشی صاحب جو ہیں وہ پتلی گلی لے رہے ہیں, وہ باہر نکل کے کوشش کریں گے کہ پارٹی کے دفتر پہنچیں اور پارٹی کے نان سنبھالنے کی کوشش کریں, لیکن دوسری طرف سے سب نے بندوبست کیا ہوا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو گھسنے نہیں دینا. تو اگر یہ نہ گھسنے دیا گیا تو شاہ صاحب چپ کر کے ملتان بیٹھ جائیں گے اپنی گدی پہ, اور صرف روحانی جو منازل ہیں اس کے اوپر فوکس کریں گے, اور اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی کی پالیٹکس اس کے اوپر توجہ دیں گے. تو یہ نیچرل پروسیس ہے جو شاہ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, کوئی گیم پلان نہیں ہے, کوئی کیا مطلب کہ یہ آئیں یہ لیڈ کریں, عمران خان جو ہیں وہ نہیں زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے ایک کوشش یہ کی جائے گی کہ فارورڈ بلاک بن جائے پارٹی کے اندر. اب وہ شاہ صاحب کیا اس کے لیے تیار ہیں, یہ جب باہر نکلیں گے پھر پتہ چلے گا. اگر یہ اس پلان کا حصہ ہے کہ شاہ صاحب باہر آئیں گے اور ایک فارورڈ بلاک بنے گا, اس کو وہ لیڈ کریں گے, تو پتہ چل جائے گا شاہ صاحب کے باہر آتے. پھر یہ ہے کہ پارٹی کے اندر دراڑ ہوگی. یہ جو ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں نا جی, وہ سارے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ مل جائیں, پھر مل کے وہ اپنا ایک فارورڈ بلاک بنا لیں, پھر پارٹی جو ہے نا فارغ ہو جائے گی وہ, اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے رہ جائیں گے. لیکن انٹرسٹنگ تو یہ کہ اب وہ دل برداشتہ جو ہے ہو چکے ہیں, وہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا. خط لکھے بار بار کہ بھائی میں بھی ہوں, میری طرف بھی تھوڑا. اچھا, یہ اس آپ کے خیال میں عمران خان اور کتنا عرصہ جیل میں رہ جائیں گے؟ دیکھیں اگین میں کہتا ہوں کہ بندہ اگر زندہ ہے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کل کو باہر آ جائے, کوئی چیز بھی. دیکھیں فیوچر ایک ایسی چیز ہے جس صرف اللہ تعالیٰ جانتا. آنے والے وقت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر بندہ مرا نہیں ہے نا تو کچھ بھی ہو سکتا.
پھر کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑا تو آپ وضاحت کریں نا پھر اس چیز مسئلہ کی کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے عمران خان صاحب کتنا عرصہ اور جیل میں رہے. یہ تو ہمارے پاس ہے نا, ہم آس پاس کی چیزیں بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ کیا چیز جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے, کیا نہیں چینج ہو رہی, کیا فیکٹر چینج ہو رہے ہیں. اب دیکھیں ایک وقت تھا کہ 1988 کو کہ محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی بالکل کریش ہوئی ہے, کوئی بندہ نہیں, نہ بندہ بندے کی ذات ہے. بینظیر بھٹو جو ہے ملک سے باہر ہے اور کسی سائڈ پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, دور دور تک کوئی اثار نہیں ہے. پھر اس طرح ہوا کہ ایک C-130 پھٹا فیصلہ وہاں پہ بھاولپور کے قریب, اور جنرل ضیاء الحق صاحب شہید ہو گئے, ہر چیز بدل گئی ہے نا جی. تو دنیا میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ یاد رکھیں. اور انسیڈنٹ اور ایونٹس ہوتے رہتے ہیں اور وہ دوبارہ ری شیپ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. مثلا آج دیکھیں نا جی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہو رہے ہیں. کل کو خدا نہ خواستہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ ہو جاتا تو ریلیشن کہاں رہیں گے؟ ٹھیک ہے, تو کیا ہو جائے گا؟ پتہ چلے کہ وہ نئی گورنمنٹ بنی ہے اور کملا ہیرس جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئی ہے اور مودی صاحب جا کے نا ان کو ہار پہنا رہے ہیں. وہ دونوں قریب ہو گئے اور انہوں نے F-35 ان کو دے دیا کہ چلو جی. ویسے تو یہ بھی کسی نے سوچا تھا کہ اتنے اچھے تعلقات بھی ہو جائیں گے پاکستان کے, تو یہ بھی ایک جو ہے انہونی سی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے, ایک انسیڈنٹ یہ ہوا ہے کہ پاکستان نے ایک بندہ ان کے حوالے کیا شریف اللہ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 100 دن ہو چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور 100 دن کے بعد اس نے تقریر کرنی ہے اور اس نے بتانا ہے کہ میں نے بڑا کمال کیا ہے. اب اس کے پاس کوئی اچیومنٹ نہیں ہے کہ 100 دنوں میں تو کچھ نہیں کیا سوائے انہوں نے ٹویٹ کرنے کے اور ٹیرف لگانے کے اور دنیا کی مت مارنے کے. تو اچانک پاکستان کی طرف سے خوشخبری مل گئی ان کو کہ لو جی آپ کا بندہ ہمارے پاس ہے, حاضر ہے, اور اس کی تقریر تیار ہو گئی. دیکھیں چیزیں ٹرن ہو گئی. اب وہ شریف اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ عین اس وقت میں وہ اپیئر ہو جاتا, نظر آ جاتا, پکڑا جاتا. تو ایک انسیڈنٹ, ایک ایونٹ ہر چیز کو ری شیپ کر دیتا. آپ کو پتہ ہے یہ جو ورلڈ وار فرسٹ تھی یہ کیسے ایک پیالہ ٹوٹنے سے ایک فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹ ہو گئی تھی. ایک پیالہ عام سا پیالہ, اس سے اور 5 کروڑ لوگ مارے گئے تھے. وہ کیسے؟ بس یہ بڑا لمبی سٹوری ہے جی. ہاں, اس کو چین ریئیکشن سے پوری تھیوری بنی ہے چین ریئیکشن کی. چین ریئیکشن کہ ایک جگہ پہ کوئی کام ہوتا ہے اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. صحیح ہے. تو ایک بڑی کہانی ہے, لمبی کہانی ہے, تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. ہاں نہیں, تو عمران خان کے باہر آنے پہ تو آپ نے اتنی لمبی جو ہے وہ پیالہ ٹوٹ, ایک پیالہ ٹوٹ جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلے عمران خان کو تو چلے کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی جو ہے وہ معاملات, اگر بندہ زندہ ہے نا جی. ہاں اچھا, پھر آپ امید رکھیں. اچھا, تو اس گورنمنٹ کا بتائیں یہ کتنی کمفرٹیبل ہے, گورنمنٹ کہیں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ 78 سال کی ہسٹری میں اسٹیبلشمنٹ کو میاں شہباز شریف سے بہتر پرائم منسٹر کو نہیں ملا, اور اتنا اچھا پرائم منسٹر جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ جلدی چاہے گا. وہ بھی جلدی جائیں گے. تو پھر یہ کیوں پھر محسن نقوی کی باتیں آتی رہتی ہیں؟ یہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب پرائم منسٹر اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا جی, وہ سمجھتا ہے کہ میں اصلی پرائم منسٹر ہوں, میں اصلی باکسر ہوں. تو اس ٹائپ کی پھر دائیں بائیں سٹوریز نکلتی رہتی ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ بھائی صاحب آپ انسان بن جائیں, زیادہ نہ اڑیں, اتنے بھی آپ تگڑے نہیں ہیں سارے, اتنا بھی خود کو پرائم منسٹر نہ سمجھیں. وی ہیو اے ریپلیسمنٹ آلسو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب کے ساتھ یہ گیم ہو رہی ہو کہ محسن نقوی صاحب کا دماغ خراب کرنے کے لیے کہ وہ جو وزیر داخلہ ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی اپنے لوگ جو ہیں گورنمنٹ کے لوگ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر بن رہے ہیں, آپ تو پرائم منسٹر مٹیریل ہیں, یہ چھوٹی سی وزارت ہے, اس کے لیے آپ کو اتنا اپنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کو چاہیے آپ الیکشن لڑیں, جائیں جھنگ جا کے وہاں سے الیکشن لڑ کے آئیں تاکہ آپ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بنیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہوں کہ وہ اس کرسی کو لات مار کے بالکل مکمل بے روزگار ہو کے لاہور بیٹھ جائیں. تو ملٹیپل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا, وہ لیکن یہ جو پہلے والا آپ نے آپشن بتایا یہ تو مشکل ہے کہ شہباز شریف صاحب بیچارے خود کو زیادہ ہی پرائم منسٹر سمجھ رہے ہوں. وہ تو یہ ساری اسپیکولیشن ہیں, یہ سارے مفروضے ہیں. میں انسائڈر نہیں ہوں, یاد رکھیں, یہ مفروضے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم دیکھیں نا, مثلا آپ ایک ٹی وی چینل پہ کام کرتے ہیں اور اگر میں نے آپ کو وہاں سے نکالنا ہو, بے روزگار کرنا ہو, تو میں آپ کو ایک ہفتہ کہتا رہوں نا کہ آپ کے اندر تو بڑا پوٹینشیل ہے جی, آپ انہیں چھوٹے سے ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھے ہوئے کو ہوسٹ بن کے, آپ کا تو یہ مرتبہ ہی نہیں ہے. آپ کو تو چاہیے کہ چھوڑیں اس پہ, اور آپ کو تو 3 بڑے چینلز لے لیں گے, ایشو نہیں ہے. تو ایک وقت آئے گا آپ تھوڑا تھوڑا محسوس کرنا شروع کریں گی کہ ہاں جی میں تو اس سے بیان ہوں, یہ تو بڑی فضول سی جگہ ہے جہاں پہ بیٹھے ہو, اور آپ لات مار کے باہر نکل آئیں گے, باہر نکل کے آئیں گی, آگے پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں.
پیچھے سے بھی فرق. اچھا یہ بتائیں نا, یہ بات کتنی سچ ہے کہ واقعی محسن نقوی جو ہیں وہ ان کے پاس اتنی پاور, اتنی اتھارٹی ہے, پرائم منسٹر سے بھی زیادہ ہے؟ یہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں. نہیں, پرائم منسٹر سے زیادہ اتھارٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک وزیر داخلہ کے پاس اتھارٹی کیسے ہو سکتی ہے پرائم منسٹر سے بھی زیادہ ہو؟ نہیں, ہمارے یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا چودھری صاحب, یہ تو ایسی بات ان کے پاس اختیار ہی نہیں نا. ایک بندہ دیکھے پرائم منسٹر تو کچھ بھی کر سکتا ہے, پرائم منسٹر آرمی چیف کو سیک کر سکتا ہے, وہ نیا تو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا نا کہ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں بنے. اب رانا صاحب نہیں کہتے یہ, اچھا اس وقت کہتے تھے, اب نہیں کہتے. اب آپ دوبارہ پوچھ لیں ان سے. اچھا, اب معاملات بدل گئے, پوزیشن چینج ہو جاتی ہے. پوزیشن چینج ہو گئی ہے. اچھا تو یہ بتائیے, میاں صاحب جو ہیں, میاں نواز شریف صاحب, وہ کہاں غائب ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب دو ایشوز مجھے لگتے ہیں. ایک ایشو تو لگتے ہیں ان کی صحت خراب ہے, ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اچھا, جو مجھے فیل ہوتا ہے ان سے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب فیس نہیں کر پا رہے ساری صورتحال کو, کیونکہ جو ان کے پرانے سٹانس تھے, جو وہ بات کیا کرتے تھے مورل اتھارٹیز کی, اور ووٹ کو عزت دو, اور میں کمپرومائز نہیں کروں گا, ایکسٹینشن نہیں ہوگی, وہ اینٹی ایکسٹینشنز تھے, اور ہر بات ایکسٹینشن نہ دینے کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ بھی گئی. تو اچانک جو انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے 180 درجے پہ, تو مجھے لگتا ہے وہ فیس نہیں کر پا رہے اس چیز کو. اچھا, تو اس وجہ سے بھی اوائڈ کر رہے ہیں. تو ہیپی اور سیٹسفائیڈ نہیں بیٹھے ہیں وہ؟ نہیں, ان ہیپی ہوں گے کیونکہ میری ان سے کوئی ملاقات نہیں, پہلے ذہن میں رکھیں. اور مجھ سے خوش بھی نہیں ہے وہ, مجھ سے ناراض رہتے ہیں اکثر. اچھا, تو اب ایک وہ میرا خیال اس لیے بھی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا ان کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ وہ, کیونکہ انہوں نے اپنی جو مرحومہ بیگم ہے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو پرائم منسٹر بنوائیں گے. تو اب وہ ظاہر ہے ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ چیف منسٹر, اچھی چیف منسٹر ثابت ہوں, گروم کر رہے ہیں ان کو, اور بعد میں وہ پرائم منسٹر بنے. تو اس میں بھی ہو سکتا ہے وہ مصروف ہوں. تو ہو سکتا ہے پالیٹکس سے آف کرنا چاہ رہے ہوں اپنے آپ کو, ریپلیس کرنا چاہ رہے ہوں اپنے آپ کو اپنی بیٹی سے, یا بیٹی کو اپنی جگہ پہ لانا چاہ رہے ہوں, اور دوسرا اس صورتحال کو فیس نہ کر پا رہے ہوں. تو فیس نہ کر پا رہے ہوں تو چودھری صاحب ایسا انسان جو فیس نہیں کر پا رہا اور اس نے اپنے اندر یہ رکھا ہوا ہے کہ جو ان کا ایک بیانیہ تھا اس کے برعکس جو ہے وہ ہو رہا ہے, اس سسٹم کا وہ حصہ ہیں, تو پھر مطلب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کبھی بھی پھٹ جائیں گے؟ نہیں, اس سیناریو میں نہیں. میاں صاحب اتنے چلے نہیں ہیں. تو وہ اب فل جو ہے وہ جو سیٹنگ ہے بیسکلی اس میں اس کو وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں. ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ان کے پوری طرح سے. ہاں, یا تو چھوڑ کے چلے جائیں واپس دوبارہ لندن بیٹھ جائیں, جو میاں صاحب تیار نہیں اس وقت. اور یہ سب کچھ جو ہے انہوں نے اپنی سیاست وہ داؤ پہ لگائی ہے فار ہز ڈاٹر. میرا خیال ہے قربان کر دی ہے فار ہز بیٹی کے لیے اور بھائی کے لیے. بیٹی کے لیے, بھائی کے لیے تو اب وہ اس سسٹم میں ان کی تو کیا ہی سے ہے اور کیا حکومت چل رہی ہے وہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن بیسکلی اپنی سیاست جو ہے وہ انہوں نے قربان کی ہے فار ہز ڈاٹر. اچھا, جاتے جاتے آپ کا لمبا ٹائم جو ہے وہ میں لے چکی ہوں, مجھے یہ بتائیے گا, یوتھ کو میسج دیں, آپ کی اتنی انسپائرنگ جرنی ہے. دو مسئلے ہیں, لوگ جلدی پیسہ کمانا چاہتے ہیں, دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب اینزائٹی اور ڈپریشن اور اس کے بہت ینگسٹرز جو ہیں وہ اس کے شکار ہیں. دونوں پہ آپ ایک میسج دیں. اب دیکھیں, اینگزائٹی اور ڈپریشن جو ہے نا, یہ صرف دو چیزوں سے حل ہوتی ہے. اس کے علاوہ ابھی تک کوئی ایسا میتھڈ ڈیولپ نہیں ہوا دنیا میں. اگر ہوا تو بہت بڑا ریولوشن ہوگا, اور جو بندہ اس کا حل نکالے گا اسے نوبل پرائز 2-3 اکٹھے مل جائیں گے. اچھا, دو حل ہیں اس کے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کریں, اعتماد کریں اس کے اوپر, کیونکہ اگر اس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور اس کے بعد آپ کو ڈیولپ کیا ہے اور آپ کو روز وہ زندگی کی ساری نعمتیں دے رہا ہے, تو اس کے اوپر ٹرسٹ کریں. جو آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ بڑھتا جاتا ہے, آپ کی انگزائٹی, ٹینشن, ڈپریشن کم ہوتا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ایکسرسائز, کیونکہ جو آپ کے اسٹریس ہارمونز ہیں نا, اس کو صرف اور صرف ایکسرسائز کل کر سکتی ہے. اور ایکسرسائز کیا کرتی ہے کہ آکسیجن کی انٹیک بڑھا دیتی ہے آپ کے, اور جو آپ کے ٹاکسک ایلیمنٹس آپ کی باڈی کے اندر ہیں ان کو وہ باڈی سے واش آؤٹ کر دیتی ہے. تو ایکسرسائز کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرتے جائیں, نہ ٹینشن ہوگی, نہ انگزائٹی ہوگی, نہ ڈپریشن ہوگا, تو بہت زیادہ آپ کو اندر سے انرجی ملے گی بہت. یہ دو نسخے ہیں. اور اگر کوئی میڈیسن ایجاد ہوئی تو وہ پھر ڈیفینیٹلی اس کو نوبل پرائز ملے گا, تو آپ تک میڈیسن بھی پہنچ جائے گی. اس کے علاوہ کوئی میتھڈ تیسرا ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا. اچھا, اس کے علاوہ زندگی میں کامیاب ہونے کا صرف اور صرف ایک نسخہ ہے جی, اور وہ نسخہ ہے محنت. کہ آپ اپنے ٹائم کو, میکسیمم ٹائم کو یوٹیلائز کریں, کوئی ایک چیز پہ فوکس ہو کے اس چیز کی پریکٹس کرتے چلے جائیں. ٹنڈولکر کی طرح نا, دیکھیں سچن ٹنڈولکر نے پوری زندگی کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جس میں صبح
6 बजे उसने उठ के 500 गेंदें ना खेल ली। तो एक दिन भी उसकी ज़िंदगी के अंदर नहीं है। मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा शादी का दिन हो, वो उनका जो त्यौहार होते हैं मजहबी वो हों, या जो वर्ल्ड कप जीता उन्होंने उससे अगले दिन भी, तो कहता सुबह 6 बजे मैं ग्राउंड में था और 500 गेंदें पूरी ज़िंदगी खेली हैं। वो प्रैक्टिस जो होती है ना, उसने सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनाया था। तो मेहनत जो होती है वो प्रैक्टिस होती है। मैं कहता हूँ ना मेहनत करें, लोग पूछते हैं मेहनत कैसे करें, मैंने कहा कोई एक चीज़ पकड़ के ना उसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि वो आपके मसल्स का हिस्सा बन जाए, तो आपके ब्रेन को सोचना ना पड़े वो काम करने के लिए, वो एफर्टलेस हो जाए। तो उसके लिए ये है कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस को मेहनत कहते हैं। कोई एक चीज़ पकड़ के इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि कोई आपको फिर इशू ना हो, यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इब्राहिम लिंकन ने कहा था ना कि उन्होंने कहा जी कि यू आर वेरी लकी, तो उसने कहा नहीं, उसने कहा मैं जितनी मेहनत करता चला गया उतना मैं लकी होता चला गया। तो जितनी आप मेहनत करते जाएंगे प्रोपोर्शनल मेहनत उतने आप लकी होते जाएंगे। लक का फैक्टर 1% होता है जी, 99% आपकी एफर्ट होती है। जाते जाते क्योंकि मेरे दिमाग में ये सवाल रह गया, हाँ जाते दूसरी दफ़ा है, ये वेरी इंटरेस्टिंग है। आपका एक प्रोडक्ट है, एक लाइन है आपकी ऑर्गेनिकल, उस पे जो है वो बड़ा आप पे एतराज़ भी किया गया, आपने खुद इंडोर्स किया उसको। ये कैसे आप, हाउ डू यू डील विद दैट? ये सब्जेक्ट ही टैबू है हमारे यहाँ, हम तो देखते हैं वो दीवारों पे जो है वो इधर उधर लिखा हुआ होता है। वो असल में मिस इंटरप्रेट हुआ था, वो ऐसी चीज़ नहीं थी, जो मिस इंटरप्रेट हो गया। और मेरी भी हमाकत थी। मैं तो ऐसे होता है ना, बंदा काम करते करते थोड़ा सा ना बहादुर हो जाता है, जिसको कहते हैं बेवकूफ़ हो जाता है, बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि बेवकूफ़ हो जाता है। तो मेरी हमाकत थी, ऐसे बिला वजह चक्कर में पड़ गया, लेकिन उसको मिस इंटरप्रेट किया गया था। तो बहरहाल मैंने अपनी गलती का एतराफ़ भी किया, जो मैंने कहा ये बड़ी बेवकूफ़ी मैंने कर दी। तो वो बेसिकली ऑर्गेनिकल्स जो है ना, एक हमारा एक ब्रांड है, और उस ब्रांड का बेस ये है कि, बल्कि आपसे सवाल करता हूँ, चले क्या याद करेंगे आप? पहला सवाल ये कि दुनिया में कोई एक दवाई बताएं जो मर्ज़ को क्योर करती हो या मरीज़ को क्योर करती हो। आप के वालिदैन हयात हैं? हाँ जी। कोई दवाई खा रहे हैं? वो बहुत सारी, मसलन ब्लड प्रेशर की खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की आप ब्लड प्रेशर की दवाई भी इसलिए खा रहे हैं कि ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाए। हाँ। तो क्या दवाई खाने के बाद ख़त्म हुआ है? नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है। नहीं, दवाई मुसलसल खा रही है। हाँ। कितने सालों से? बहुत अरसे से। पूरी ज़िंदगी खाते रहेंगे, ब्लड प्रेशर ख़त्म नहीं होगा। तो मेडिसिन क्योर नहीं कर रहे। अच्छा। दुनिया की कोई मेडिसिन क्योर नहीं कर रही, मर्ज़ ख़त्म नहीं कर रहे। और दूसरा, एजुकेशन के अंदर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो क्या केमिस्ट्री पढ़ने के बाद केमिस्ट्री आ गई आपको? नहीं, तौबा करें। फिजिक्स पढ़ी है क्या? फिजिक्स पढ़ने के बाद फिजिक्स आ गई आपको? मैथमेटिक्स पढ़ा है क्या? मैथमेटिक्स के पढ़ने के बाद आपको मैथमेटिक्स आ गया? लिहाजा कोई एजुकेशनल सिस्टम आपको एजुकेशन नहीं दे रहा, और कोई मेडिसिन आपको हेल्थ नहीं दे रही, क्योंकि दोनों को दोनों डिज़ाइन ही इस तरह हुए हुए हैं कि ये सिर्फ आपको एजुकेशन सिस्टम डिग्री देता है जो यूज़लेस होती। हाँ। कभी आपने खोल के भी नहीं देखी होगी। मुझे 1991 में डिग्री मिली, आज तक मुझे नहीं पता कहाँ पड़ी हुई, और यूज़लेस ही, मुझे इसको कोई, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेलेवेंसी तो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया कि जो हमारी डिग्री है ना, उसकी शेल्फ लाइफ 2.5 साल है। 2.5 साल के वो कहते हैं यूज़लेस है, कागज़ है, पेपर है। तो दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि हमारी जो आपको डिग्री दे रहे हैं 2.5 साल के बाद यूज़लेस है। सही। तो कोई एजुकेशन सिस्टम जो है ना, आपको एजुकेशन नहीं दे रहा, आपको इल्म नहीं दे रहा, आपको समझदार नहीं बना रहा, आपको अक्लमंद नहीं बना रहा, आपको कामयाब नहीं बना रहा। अच्छा। कामयाबी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, इल्म आपको सीखना पड़ता है, यूनिवर्सिटी से बाहर जाके आप सीखते हैं। कोई मेडिसिन जो है ना आपके मसला हल नहीं कर रही, आपका मर्ज़ हल नहीं कर रही। तो मैं पुराना डायबिटिक हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं उस वक्त डायबिटिक हुआ, तो पता ही चला कि जो मर्ज़ है वो खुराक से शुरू होता है, फूड से, और फूड से ठीक होता है। उसकी रेमेडी सिर्फ फूड है। आप अपना फूड और इनटेक पैटर्न बदल लें, खाने का आप पैटर्न चेंज कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा, क्योंकि मसला शुरू ही उससे होता है। तो किचन से स्टार्ट होता है, किचन में जाके ख़त्म होता है। हम उसे किचन में स्टार्ट होने वाली चीज़ को ग्राउंड में या जिम में ठीक करना चाहते हैं, जिम में जाके या क्लिनिक पे जाके वो ठीक नहीं होगा। तो ये जो ऑर्गेनिकल्स है ना, इसकी बैकग्राउंड ये है, हम लोगों को नेचुरल फूड जो है वो सजेस्ट कर देते हैं। कुछ हमने बनाई भी हुए हैं। हमारा एक ब्रेकफास्ट है, बड़ा पॉपुलर है, उसको 5000 लोग कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, और वो हम इंश्योर करते हैं कि बाकी 100% वो हो। तो वो चल रहा है, वो उसमें बड़ी लोगों की लाइफ तब्दील करके रखती हुई।
सही है। इस तरह हम बाकी फूड्स हैं, हम कहते हैं नेचुरल फूड्स पे चले जाएं। मसलन 3 चीज़ें हैं हमारी लाइफ के अंदर, आप बदल दें उसको, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मसलन आपकी वालदा है ना, ब्लड प्रेशर, उनकी 3 चीज़ें चेंज कर दें। डायबिटिक भी है, ब्लड प्रेशर भी है, 3 चीज़ें बदल दें, बिल्कुल ठीक। कुकिंग ऑयल ख़त्म कर दें उनकी लाइफ में, उनकी जगह कोकोनट ऑयल पे। कोकोनट ऑयल लेकिन आपने खुद निकलवाना है, मार्केट से नहीं खरीदना। अच्छा, मार्केट का जो है ना उसके अंदर केमिकल होता है, उसके अंदर बू आती है। और ये जो नेचुरल है ना, जब आप उसको खरीदेंगे ना, बनवाएंगे खुद, तो आप देखेंगे उनको रिप्लेस करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये कुकिंग ऑयल नहीं है, उसके अंदर कोई बू नहीं होती और बिल्कुल नेचुरल है। तो आप उसको ना कोकोनट ऑयल पे ले जाएं उनको, आप देखिएगा उनकी लाइफ के अंदर तब्दीली आ जाएगी। दूसरा, चीनी बंद कर दें कम्प्लीटली, क्योंकि बहुत बड़ा केमिकल है, बहुत खौफनाक है। इंसान का जो ब्लड है ना, 6 लीटर ब्लड है, इस पूरे ब्लड के अंदर 1 टीस्पून चीनी होती है। कुदरत सिर्फ इतनी चीनी रखी हुई है और हम कितनी ज़्यादा उसके अंदर डाल देते हैं। तो आप चीनी बंद कर दें, अपनी बंद कर दें, उनकी बंद कर दें। आप 6 महीने बाद, 6 महीने बहुत दूर है, 6 हफ्ते बाद चेंज देख लीजिएगा आपकी मुकम्मल तौर पर। और थर्ड ये है कि आपने अपना जो स्टार्च लेवल है उसको कम कर देना, जिसको कार्ब्स कहते हैं। तो कार्ब्स कम करके आप उसके बाद बाकी चीज़ों के ऊपर आ जाए, आप चेंज कर दें, आपका मसला हल हो जाएगा। ना ब्लड प्रेशर रहेगा, ना आपका डायबिटीज रहेगा। जबरदस्त चॉइस साहब। जाते जाते देखें डायबिटीज पे भी लेसन देगा चॉइस साहब। इजी फूड पैटर्न बदलें आप, फूड पैटर्न बदलें। ये अम्मी के लिए जो है वो ये सजेशन थी, आप करके देखें उनको। आप उनके वैसे एक महीने के लिए ना कार्ब जीरो कर दें उनके। अच्छा, सिर्फ 1 महीने के लिए करें, मेडिसिन खत्म हो जाएगी। अगर इंसुलिन लगा रही है, इंसुलिन खत्म हो जाएगी, और अगर वो टैबलेट्स खा रही है, आप करके तो देखिए। आपने खुद भी ओवरकम किया ना डायबिटीज से कई मरतबा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जॉय साहब, थैंक यू, आपने वक्त निकाला, आप आए, बहुत शुक्रिया।